بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے کاتب وقت کے اشارے پر اور اس کی رائٹر ہیں افشاں افریدی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ واو، بندہ کمال ہے۔ تسمینہ کے سیل فون پر جھکی وہ تینوں بڑے اشتیاق سے اسکرین پر نظریں جمائی ہوئی تھیں، جس پر ایک انتہائی خوبرو شخص کی تصویر روشن تھی، اور ان میں سے سب سے پہلا تبصرہ دریا نے کیا تھا، جو کہ خاصا بے باک اور بے لاک تھا۔ جواباً ان دونوں نے اسے باجماعت گھورا۔ شرم کرو، یہ اپنی تسمینہ کے ممکنہ سرتاج ہیں اور تمہارے ایکسپیکٹڈ بہنوئی۔ سمین کے آر دلانے پر ایمان نے بھی لقمہ دیا۔ سو واٹ سویٹ ہارٹ، بندہ تو کمال ہی ہے نا، اب بھلے سے وہ ہونے والا بہنوئی ہو یا نندوئی، بندہ ہے بڑا ڈیشنگ۔ وہ دریا ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ تسمینہ کے ہاتھ سے سیل فون لے کر اس نے ایک بار پھر سے بغور جائزہ لیا۔ تم رہنا سدا نہ دیدی، دوسروں کی چیز پر ہمیشہ ہی نظر رہتی ہے تمہاری۔ تسمینہ نے ہنس کر سیل فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مائی ڈیئر تسمینہ، میں نہ دیدی نہیں بلکہ خوش ذوق ہوں۔ میرا جمالیاتی ذوق تم سب سے اچھا ہے۔ دوسرے، میں ایک سچی بندی ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ ڈالتی ہوں۔ یوں بھی تم سب جانتی ہو کہ حسن میری کمزوری ہے، جبھی تو آئینے کے سامنے سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا میرا۔ شولڈر بیگ سے پاکٹ میرر برآمد کرتے ہوئے اس نے خود کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھ اس ادا سے کہا کہ ان تینوں کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ ویسے اگر تم خود کو حسین کہہ رہی ہو تو یہ جان لو دریا باسی کہ یہ تمہارا وہم ہے، اور وہم ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ سمین نے حسب عادت اسے زمین پر لاپٹا۔ تم نہ جل جل کر کوئلہ ہو ہی جاؤ، اچھی خاصی شکل ہے تمہاری، رنگ جلا لیا تو کوئی معمولی شکل والا بھی نہیں پوچھے گا تمہیں، سمجھی ڈیئر دو چشمی۔ دریا دو بدو میدان میں اتر آئی۔ حسب سابق سمین کی نازک سی سلور فریم والی اینک کو نشانہ بنایا تو وہ بھی دل ملا اٹھی۔ نہ پوچھے، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ کوئی معمولی بندہ میرے گھر آئے۔ دیکھنا، میرے لیے تو ایک لینڈ لارڈ آئے گا جس کی بلیک مرسڈیز جب میرے دروازے پر آ کے رکے گی تو ایک جہان کی دھڑکنیں تھم جائیں گی۔ سمین کا غصیلا لہجہ اچانک ہی خواب آگی سا ہو گیا۔ دیکھتی رہنا یہ خواب اپنی اس دوربین کے پیچھے سے، آ گیا تمہارا لینڈ لارڈ۔ دریا اور سمین کو چھیڑنے سے باز آ جائے، ایسا آج تک نہیں ہوا تھا۔ سمجھا لو تم لوگ اس دریا کی بچی کو، نہیں تو کسی پرنس چارمنگ کے ملنے سے پہلے ہی یہ میرے ہاتھوں مرحوم ہو جائے گی۔ سمین بری طرح طیش میں آ گئی تھی۔ چپ کر جاؤ دریا اور سمین، تم بھی چل کرو، ہم تسمینہ کے لیٹسٹ پرپوزل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ درمیان میں تمہارے پرنس چارمنگ اور لینڈ لارڈ کہاں سے آگے؟ ایمان نے ان دونوں کو سنجیدگی سے گھورا تھا۔ ان دونوں کو تو موقع چاہیے لڑنے کا، خاص طور پر یہ دریا تو ہے ہی غوری میزائل۔ تسمینہ نے ان دونوں کو حسب توفیق لتارا۔ ہاں ہاں، ایک میں ہی تو شرپسند ہوں اس گروپ میں، نکال دو مجھے اپنے گروپ سے، اور جب 4 کے بجائے 3 رہ جاؤ تو اس کا نامثلث گروپ رکھ لینا۔ دریا نے دانستہ ویلا شروع کر دیا۔ اوف، چپ کر جاؤ دریا، سچ میں 10 پاگل مرے ہوں گے جس دن تمہارا اور سمین کا جنم ہوا ہوگا۔ بلاخر تسمینہ نے جھنجلا کر ڈپٹا تو ناچار ان دونوں کو چپ ہونا ہی پڑا۔ حد ہو گئی، یہاں میں پریشان ہوں اور تم دونوں کو اپنی لڑائی کی پڑی ہے۔ دفع کرو ان دونوں کو یار، یہ بتاؤ بندہ کرتا کیا ہے، کتنی بڑی فیملی ہے؟ ایمان نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ یہ سب تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا بندہ لونگ بھی ہے کہ نہیں؟ دریا کو تجسس ہو رہا تھا۔ مزے سے ایمان کی بات قطع کی۔ موصوف خود بینکر ہیں، چھوٹی فیملی ہے، بزنس بیک گراؤنڈ ہے، رہ گئی بات لونگ ہونے یا نہ ہونے کی تو اس بارے میں میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ تسمینہ نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے آخر میں سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں کہہ سکتی؟ تم تو ملی ہوگی نا ان حضرت سے، تم نے انہیں دیکھ کر ایسا کچھ فیل نہیں کیا؟ دریا اپنے سوال پر اڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ چاروں کیمپس کی گراؤنڈ میں جمع تھیں۔ اسٹیٹس کی کلاس بنک کر کے آج ان سب کا چاٹ کھانے کا موڈ بنا تھا۔ ساتھ ہی تسمینہ کے لیے آئے ہوئے حالیہ پرپوزل پر بھی تبصرہ جاری تھا۔ دماغ چل گیا ہے اپنی دریا بی بی کا۔ لو بھلا، ایک ملاقات میں انسان کیسے کسی کو جج کر سکتا ہے کہ سامنے والے کے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ سمین بھی میدان میں آ کودی تھی۔ مائی ڈیئر سمین، یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کے جذبات اور احساسات آنکھوں کے دریچوں سے جھلکتے نظر آتے ہیں۔ بس دیکھنے والی نگاہیں چاہیے۔ کم از کم میں تو بندے کو ایک ہی نظر میں دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ محبت کرنے والا ہے یا نرا خشک جمع دو کرنے والا۔ دریا مردم شناسی کے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ بندہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہو، اسے اس کا جائز مقام نہ صرف خود دے بلکہ اپنی فیملی کو بھی اس بات کے لیے کنونس کرے۔ محبت تو ساتھ رہنے سے ویسے بھی ہو ہی جاتی ہے۔ تسمینہ بے اختیاری اپنے خیالات کا اظہار کر گئی۔ بہت خوب، ویسے اس طرح کے خشک خیالات اپنی تسمینہ بی بی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ حد ہو گئی، یعنی محبت نہ ہوئی چھوت کی بیماری ہوگی کہ ساتھ رہیں گے تو لگ ہی جائے گی، اور جو آپ محبت نہ کرنا چاہیں تو اس کے خلاف ویکسین استعمال کر لے۔ لا حول ولا قوت، انتہائی افسوسناک خیالات ہیں تمہارے۔
बड़ा दुख हुआ सुनकर, दुरिया इंतहाई तासुब से कह उठी थी। इसमें दुख की क्या बात है? तस्मीना ने दुरिया के चेहरे पर सरसरी सी नज़र डालते हुए सवाल किया। बहुत खूब, यानी तुम्हारे नज़दीक ये नए ख्यालात सुनहरे हलूफ से लिखे जाने के लायक हैं। हद होगी तस्मीना, बहसीत तुम्हारी लड़की तुम्हारा ताल्लुक़ एक ऐसी सिन से है जिसकी वजह से मोहब्बत का वजूद कायम है, जिसकी कुर्बानियों ने आज के इस दौर में भी मोहब्बत के लाफानी हैसियत को मुस्तहकम रखा हुआ है, और तुम खुद इस एलोही जज्बे को फॉर ग्रांटेड लेती हो। दुरिया को तस्मीना के ख्यालात से सख्त इख्तलाफ हुआ था। सोल मलामती नज़रों से घूरा। मैं मोहब्बत को गैर ज़रूरी नहीं समझती दुरी, बस मगर एक इसी जज्बे को अपना सेंट्रल फोकस पॉइंट बना लेना और ये समझ लेना कि हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की आब हयात से ही ज़िंदगी हासिल करता है, मेरे नज़दीक एक गलत अप्रोच है। वो अपनी सोच पर साइब थी। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीज़ है जो दो अजनबी लोगों को एक नए रिश्ते में बंधने के बाद एक दूसरे की लाज़िमुल मज़लूम बना सकती है? वो कौन सा जज्बा है जो दो अनजानी हस्तियों को एक जान दो कालिब कर सकता है? दुरिया बहस पर आमादा थी, तीखेपन से सवाल किया। मगर दूसरी तरफ तस्मीना ज़मीन पर फसरा मारकर बैठते हुए रसानिया से बोली, मेरे ख्याल में तो मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त और एतमाद अहम अनासिर हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, ख्वाह वो शोहर और बीवी का बंधन हो या बहन भाई का रिश्ता, वालदैन और औलाद का रिश्ता। बगैर एक दूसरे का एहतराम किए, एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल किए किसी भी रिश्ते की खूबसूरती को कायम नहीं रखा जा सकता। तस्मीना अपने मुदल्लल लहजे में कह रही थी। हमेशा की तरह वो आज भी खासी संजीदा थी। अगर रिश्तों में इज़्ज़त और एहतराम ना हो तो फिर मोहब्बत भी बस एक ऐसे बरसते बादल की तरह है जो सेमो थोड़ ज़्यादा ज़मीन पर बरस रहा हो, जो ना सब्ज़ा उगा सकती है, न बंजर धरती में नमू की रवायत डाल सकती है। उसने जिस हतमी और मजबूत लहजे में अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया, एक लम्हे को दुरिया चुप रह गई। तुम्हारा कहना भी ठीक है तस्मी, मगर आजकल तो इज़्ज़त भी उसी की है जिसके पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, जायदाद है। लिहाजा आज के दौर में तुम दोनों के मकूले कतई बेमानी हो चुके हैं। इस दुनिया के बाज़ार में अब इज़्ज़त और मोहब्बत के सिक्के नहीं चलते मेरी जान। समीर ने अपने तय बड़ा मजबूत पॉइंट उठाया था। वो तो खैर है, मगर लाइफ पार्टनर के लिए मैं तो अब भी यही कहूँगी कि वो भला कितना ही वेल ऑफ क्यों ना हो, जब तक गुड लुकिंग और मोहब्बत करने वाला ना हो, कम अज़ कम मैं तो उसके साथ एक मिनट के लिए भी बैठना गवारा ना करूं। इस संजीदा गुफ्तगू में दुरिया की ये सोच इन सबको इंतहाई बचकाना लगी थी। जब इस समीर ने चिढ़कर कहा, बगैर पैसे के रोटी भी नहीं आती माय डियर, तो क्या खाली पेट सिर्फ शक्ल देख देख कर गुजारा करोगी? पार्टनर का हुस्न क्या पेट की भूख का दरमा हो सकता है? और तुम क्या बगैर मोहब्बत सिर्फ सोने चांदी के सिक्के चबाओगी? आपके दुरिया ने समीन को आड़े हाथों लिया था, और अपनी दुरिया बीबी तो गोया हसीन शक्ल और मोहब्बत ही को ओढ़ना बिछोना बनाएंगी। ख़ास सामने वाला दिन रात तजलील के पत्थर बरसाता रहे, और जब अपना मतलब हो तो मोहब्बत के कागजी फूल से जाकर सामने चलाए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। तस्मीना आज बहुत ज़हरखंद हो रही थी। दुरिया को ठीक ठाक सुनाई। ईमान ने कदरे तरद्दुद से उसे देखा, जो होंठ को चलते हुए काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। इधर वो दोनों दौलत, सूरत और मोहब्बत के हक़ में दलाइल दिए चली जा रही थी। तुम बताओ ईमान, तुम्हारा क्या कहना है? बेहतरीन लाइफ पार्टनर चुनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तुम्हारी नज़र में हम सब में से कौन ठीक है? आपस की बहस के दौरान अचानक समीन को ईमान का ख्याल आया, जो इस वक्त किसी गहरी सोच में गुम इन तीनों को ही देख रही थी। मेरा ख्याल? वो गालबन इस इस्तफसार के लिए तैयार नहीं थी। जब ही एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, मगर जब बोली तो उसके एक लफ्ज़ नबा तुला था। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में जिस्म की अपनी हाजात हैं, लिहाजा दौलत भी किसी हद तक ज़रूरी है कि वो जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करती है। रोटी, कपड़ा और मकान पैसा ही प्रोवाइड करता है आखिर। उसने समीन की तरफ देखकर कहा तो वो गर्दन अकड़ा कर सबको देखने लगी। इसी तरह दिल की भी कुछ तवक्कुआत होती हैं। रिश्तों में मोहब्बत बहुत अहम है, क्योंकि वो जज्बाती तस्कीन के लिए ऑक्सीजन का काम देती है। सिर्फ एक जज्बे ने बहुत डाइवर्स माहौल के रहने वालों को भी एक दूसरे के लिए रूह की ज़रूरत बना दिया है। अलबत्ता आज का दौर कद्दे मुख्तलिफ है। इसमें शीरी, फरहाद और लैला मजनू नहीं मिलते। ईमान संजीदगी से बोल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ज़माने में शीरी, फरहाद और लैला मजनू मिलते तो सब हैं, मगर उनके दिलों में मोहब्बत नहीं मिलती। और सच बात तो ये है, इन आशिकों की जोड़ियाँ मशहूर ही सिर्फ इसलिए हुई कि इनको इनकी मोहब्बत मिल नहीं सकी। अगर मिल जाती और ये एक दूसरे के साथ मैरिड लाइफ गुजारते तो लग पता जाता कि मोहब्बत जो ऑक्सीजन का काम देती है, कैसी शादी के बाद सल्फर डाइऑक्साइड की तरह पंजिंग चुभन वाली बन जाती है। तस्मीना ने ईमान का जुमला बीच में से उचक कर कदरे इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा तो दुरिया के सिवा सभी मुस्कुराने लगे। मुमकिन है तुम्हारा भी ये कहना ठीक हो तस्मीना। बहरहाल मेरा ख्याल तो यही है कि इज़्ज़त नफ्स का तकाजा भी अपनी जगह मुसल्लम है। कोई भी फरीक, ख्वाह औरत हो या मर्द, तजलील बर्दाश्त नहीं करता। अहानत अमेज़ रवैये को तो बच्चे तक को बदल कर देते हैं। यूँ भी जिस मखलूक को खुदाए बुजुर्गों बरतर ने इज़्ज़त बख्शी, उसे हम आप बेइज़्ज़त करने का हक़ किस तरह हासिल कर सकते हैं?
ایمان کا تجزیہ اپنی جگہ مدلل تھا، تبھی دریا نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ گویا تمہارے نزدیک یہ دونوں صحیح ہیں اور میں غلط۔ نہیں، ایسی بات نہیں، خالق حقیقی خود حسن کو پسند فرماتا ہے، تاہم حسن کس کے نزدیک کیا ہے یہ چیز پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، اور سچ تو یہی ہے کہ پہلی نظر میں ہم سامنے والے کی شخصیت سے ہی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ محبت تو ہے ہی فاتح عالم۔ تو یوں کہو ہم سب ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں تمہاری نگاہ میں۔ سمین نے اس کی بات کا نچوڑ پیش کیا۔ ہاں، مگر تم لوگ ایک بات کو اگنور کر رہے ہو، جو کہ میرے نزدیک دولت، عزت، محبت اور حسن سے بھی بھر کر ہے، اور وہ ہے خلوص اور اعتماد۔ لائف پارٹنر کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے خلوص نہیں تو یہ رشتہ کبھی نہیں بنا سکے گا۔ بالکل ایسے ہی محبت بھی بغیر خلوص کے بالکل بنا موتی کے سیب کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہمیں عزت دیتا رہے مگر دل میں اس کے محبت نہ ہو تو تم خود ہی بتاؤ زندگی کیسے مشینی ہو جائے گی۔ رہ گئی حسن کی بات تو ہر ایک کا کرائیٹیریا الگ ہے۔ دریا کے نزدیک حسن خوبصورت چہرے میں ہے، تو سمین کے خیال سے دولت کسی بھی بندے کی خوبصورتی کا واحد مضبوط جواز ہے، جبکہ تسمینہ کے لیے عزت و احترام کسی بھی رشتے کا اصل حسن ہے، جبکہ میرے نزدیک خلوص ہی وہ دولت ہے جس میں رشتے کا حسن ہے، اور یہی محبت کا اصل جوہر ہے۔ اس نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ سب اسے سنتے ہی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ جبھی تسمینہ نے قدرے چونک کر سوال کیا، اور کسی شخص کے دل میں ہمارے لیے خلوص ہے یا نہیں، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سمین نے تفکر سے سوالیہ نظریں اس پر جما دی۔ اللہ پر بھروسے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے قدرے تعجب سے سمین کو دیکھا تھا۔ تو گویا تمہارے خیال کے مطابق ہم سب کو محض آنکھیں بند کر کے کسی بھی بندے سے شادی کر لینی چاہیے؟ دریا نے اپنے گولڈن بار کلپ میں جکڑتے ہوئے قدرے لاپرواہی سے ایمان سے پوچھا، تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کرنا چاہیے یا نہیں میں اس کا فیصلہ نہیں کر رہی، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تقدیر اٹل ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہذا اپنے لیے اچھا پارٹنر ملنے کی دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا میں یہ اضافہ بھی ضرور کر لینا چاہیے کہ اے میرے اللہ، بندہ خواہ جیسا بھی ہو رج کے سونا، بالکل گل فام کی طرح۔ دریا کا لہجہ شرارتی تھا، جواباً وہ سب بھی ہنس پڑی تھی۔ تم نہ بدلنا، رہنا وہی حسن پرست۔ سمین نے کمنٹ دیا تھا، تم جیسی عمارت پرست ہونے سے تو حسن پرست ہونا ہی اچھا ہے۔ دریا پھر سٹارٹ لے چکی تھی۔ جس کے پاس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اسی کی تمنا کرتا ہے۔ سمین نے سنایا تو دریا کو تھا، مگر تسمینہ کو ٹھا کر کے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں بے عزت ہوں جو عزت کی تمنا کرتی ہوں؟ اس نے آنکھیں نکالی تو دریا بھی اس پر چڑھ دھری۔ اور میں تو جیسے محبت کو ترسی ہوئی ہوں، اور مجھے تو گویا کبھی خلوص ملا ہی نہیں۔ ایمان نے بھی آستینیں چڑھا لی تھی۔ لمحہ بھر میں سنجیدہ ماحول میں شوخی گھل گئی تو سمین کو بھاگتے ہی بنی، اور یوں تسمینہ کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، جس کا دل اس رشتے کے لیے انکاری تھا، اور اپنا یہ فیصلہ وہ آج پاپا تک پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مرد کے لیے نئی نویلی بیوی کی بالکل اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ ایک سفید پوش گھرانے کے بچے کے لیے اس کے عید کے نئے جوڑے کی ہوتی ہے۔ خریدنے کے دن سے لے کر عید کے روز تک وہ بچہ اپنے سوٹ کو کیسے سنبھال کے رکھتا ہے، رات کو اٹھ کر اسے دیکھتا اور خوش ہوتا ہے، عید والے دن بڑے چاؤ سے اسے پہنتا ہے، اور کس بات فخر سے سب کو دکھاتا اتراتا پھرتا ہے، مگر عید کے دوسرے ہی دن وہ جوڑا میلے کپڑوں میں بڑی بے دردی سے پھینکا پڑا ہوتا ہے۔ پھر نہ اس کی وہ اہمیت ہوتی ہے اور نہ وقت۔ عارفہ باجی کی آواز اسے صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے بخوبی آ رہی تھی۔ ان کی دی ہوئی مثال ہی کچھ ایسی تھی کہ مسلح پر بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے ہنسی آ گئی۔ حالانکہ عارفہ باجی کی آواز میں بڑا دکھ تھا۔ بالکل اسی طرح شوہر بھی شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی، اور ان کی مخاطب سولت آپی حسب معمول اور حسب عادت خاموش بیٹھی تھی۔ آج کل میرے دیور کو دیکھو، اپنی سانولی سلونی بیوی پر ایسے عاشق ہے جیسے 5 سال پہلے تک فیضان مجھ پر فدا تھے۔ مجھے دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی ان کی، اور آج ہلکاری رات کا آغاز ہی گویا میرے چہرے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ مسلح تہہ کر کے رکھتے ہوئے اس نے عارفہ باجی کا یہ جملہ بھی سنا جو دکھ اور یاسیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب ہے، عارفہ باجی بھی پہلے شادی نہ ہونے کی وجہ سے دکھی رہا کرتی تھیں، اور آج اس لیے دکھی ہیں کہ شادی ہو گئی ہے۔ واقعی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ خود تو شاکی ہیں، سولت آپی کو بھی ڈرا دیتی ہیں۔ وہ خراب موڈ لے کر باہر نکلی۔ صحن میں ابھی بھی ڈھلتے سورج کا سایہ پڑ رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے بقول بانو قدسیہ، مرد واقعی دریافت کا پرندہ ہے۔ جب ایک بار دریافت کر لیتا ہے تو دوسری ڈال پر بسیرا کرنے کے لیے پڑ توڑنے لگتا ہے، بلکہ کچھ تو بسیرا کر بھی لیتے ہیں۔ فضا نے بھی دوسری شادی کا فیصلہ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے تک وہ ان دونوں کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عارفہ باجی کی اس پر نظر پڑی تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ السلام علیکم عارفہ باجی، کیا حال ہے؟ وہ انجان بنتی سولت آپی کے پاس ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم کیسی ہو سمین؟ ان کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کیسی گزر رہی ہے؟ آج کئی دن بعد سولت آپی آئی ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ تو اماں ابا کی خاموش شخصیات کے ساتھ جیسی روکھی سوکھی گزر سکتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے۔ کیوں؟ شاہ زیب بھی تو ہے اب،
तुम से चंद साल ही तो बड़ा है, उससे नहीं बनती तुम्हारी। आरफा ने कसदन शाह सेब का जिक्र निकाला तो वो हस्बे तवक्का चिढ़ सी गई। शाही की भी आपने खूब कही, अपने आप को बादशाह ही समझता है वो। मजाल है जो कभी काम के बगैर हमारे पोर्शन में आए, बड़ा ही बोरिंग बंदा है। इससे शाही के बारे में बात ना करो आरफा, वो तमाम ऐप जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं ना, वो सारे के सारे शाही की ज़ात में गंवा देगी अभी। सोलत आपी ने मौजू और माहौल बदला पाया तो मुस्कुरा कर कहा, खैर अब इतनी भी फारिग नहीं हूँ मैं कि इस फजूल से बंदे का हजविया कसीदा पढ़ती रहूँ। वो नाक बू चढ़ाती उठ खड़ी हुई। आप चाय पियेंगी आरफा बाजी? पलट कर आरफा से पूछा, जो हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाने में कामयाब हो चुकी थी। नहीं गुड़िया, अब घर जाऊंगी। सोलत ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी है, घर से भी खाना खाकर चली थी। चलती हूँ, फिर आऊँगी। आरफा चादर संभालती उठ खड़ी हुई थी। कभी सोलत आपी की गैर मौजूदगी में भी आ जाया करे। यकीन करें, ना तो मैं आदमखोर हूँ और ना ही बड़े का गोश्त मुझे हजम होता है। सोलत आपी और उसके बाद बहुत रोकने पर भी वो ना रुकी थी। दोनों उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई तो उसने अपनायत भरे शिकवे से नवाजा था। कोशिश करूंगी गुड़िया कि कभी तुम्हारी शिकायत दूर कर सकूं। कहने को तो उन्होंने कह दिया, मगर इन दोनों को ही यकीन था ऐसा होना ज़रा मुश्किल ही था। बेचारी अरफा बिल्कुल पिस कर रह गई है। दरवाज़ा बंद करते हुए सोलत आपी ने गहरी सांस भरकर कहा तो उसने मुड़कर हमदर्दी से उन्हें देखा। हाँ, अफसोस होता है उन पर, मगर वो कुछ नाशुक्री भी हैं। अच्छे खाते पीते घराने में गई हैं ब्याह कर, किस मज़े से टैक्सी में आती जाती हैं। पहले कभी रिक्शे तक की अयाशी उन्हें नसीब न होती थी। एक से एक कपड़ा पहनती हैं, कोई सूट भी उनका 5,000 से कम का नहीं होता, मगर नाशुक्री फिर भी नहीं जाती उनकी। वो कहते कहते किचन में आ गई। आपी भी साथ थी। कपड़े तो इसलिए अच्छे पहनती है कि उसके शोहर की दुकान है अनसिले कपड़े की, और रह गई बात पैसे की तो इंसान पैसे से खुश नहीं रहता चंदा। शादी के बाद सबसे अहम चीज़ औरत के लिए उसके शोहर का रवैया होता है। अगर वो बदल जाए तो कोई चीज़ खुशी नहीं दे सकती। उसका शोहर बेटे के लिए दूसरी शादी कर रहा है, वो कैसे ना दुखी हो। सोलत आपी के लहजे में अपनी बचपन के साथी के लिए दर्द ही दर्द था। उसने केतली चूल्हे पर रखते हुए कसदन खामोशी इख्तियार किए रखी। जानती थी कि आपा का हसास दिल इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। बहरहाल तुम ये देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ज़रा देर में वो बाहर तख्त पर रखा एक पैकेट उठा लाई थी। क्या है इसमें? वो मुतजस्सस सी करीब आई। खुद देख लो। आपी ने पैकेट उसे थमाकर चाय कपों में डालनी शुरू कर दी तो उसने पैकेट खोल लिया। आपी, ये क्या? ये तो आपका वो सूट है जो आपने एक कमेटी निकलने पर बनाया था। वो ऑरेंज और शाकिम पिंक कंट्रास्ट वाला शिफॉन का नाजुक काम से भरा सूट था जो उसे बहुत अच्छा लगा था। 8,000 का ये सूट आपी ने अपनी नन की शादी पर पहनने के लिए ख़रीदा था। हाँ, और मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें मामू के यहाँ पहनने के लिए कोई सूट चाहिए था ना? हाँ चाहिए तो है, मगर ये तो आपने पहना तक नहीं है। अब मैं इसे कैसे? कोई क़यामत नहीं आ जाएगी तो तुम इसे मुझसे पहले पहन लोगी। उसकी झिझक महसूस करके उन्होंने नरमी से कहा था। मगर आगे आपी, अगर ये ख़राब हो गया तो? वो कुछ फिक्रमंद सी थी। अम्मा से डांट का खतरा भी था, मगर सोलत बड़े इत्मीनान से जवाबन बोली, तो क्या हुआ, मैं ड्राई क्लीन करा लूँगी। अब तुम फिक्रे छोड़कर खुश हो जाओ। थैंक यू आपी। वो उनके कंधे से लग गई। जभी तो मैं आपको सोलत नहीं बल्कि सहूलत आपी कहती हूँ। उसके खुश होकर कहने से आपी भी हंसती थी। पागल हो तुम, चलो ऊपर चलते हैं, अम्मा वहीं होंगी। हाँ, जब से दादी ऊपर गई हैं शाही के पास, जब से अम्मा की शाम ऊपर ही गुजरती है। मुझे तो अम्मा आप कम ही लिफ्ट कराती हैं। चच्ची का इंतकाल क्या हुआ? बस शाही की दिलजोई में पूरा घर जुता हुआ है। हस्बे तवक्का इस मौजू पर वो रूठी रूठी सी कहती ऊपर चली आई थी। कहाँ थी तुम सुबह से? जानती हो बीकॉम प्रीवियस का रिज़ल्ट आ गया है। वो पूरा एक पीरियड मिस करके कॉलेज पहुंची तो तस्मीना ने उसे कॉरिडोर में आगे रहा। क्या रियली? इस अचानक खबर ने उसे मतवहश कर दिया था। जी मोहतरमा समीन साहिबा, हम तो समझे तुम इसी खौफ से कॉलेज नहीं आई हो। हालांकि टेंशन तो दुरिया को होनी चाहिए, इसकी किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आई है। ओह ये तो बुरा हुआ, अब तो इसके आगा जी कोर्ट मार्शल कर देंगे इसका। हूँ, जब से ये बैड न्यूज़ मिली है रोई जा रही है। सब है कहाँ? लाइब्रेरी में, रात में देर से सोई थी, सुबह अखबार तक नहीं देखा उजलत में, रिजल्ट का ख्याल ही नहीं रहा। एनीवे बाकी हम चारों ने तो सब क्लियर कर लिए हैं ना। बाय द वे ये तुम्हारी आंखें इस कदर सुर्ख क्यों हो रही हैं? तस्मीना ने साथ चलते हुए उसे बगौर देखा। बताया ना, रात देर से सोई थी, पूरी रात जागकर सूट सिया था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी तुम्हें कि सारी रात लगा दी? हालत देखो अपनी। आज ही पहनना है ना मुझे, मामू के यहाँ जाना है आज रात पार्टी में। वही मामू जो काफ़ी अमीर हैं और बकौल तुम्हारे अपने मिडिल क्लास रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करते। हालांकि तुमने बताया था कि खुद उनके यहाँ नई नई दौलत आई है। तस्मीना ने याद आने पर उसके ही जुमले मनो अन दोहरा दिए थे। हाँ हाँ वही। वैसे यार आजकल ये कौन देखता है कि दौलत नई नई आई है या अबाव अजदाद से विरासत में मिली चली आ रही है। लोग तो दौलत को झुककर सलाम करते हैं और दौलत वाले को सर पर बिठा लेते हैं। सो तो है। तस्मीना ने कस्तन बहस से गुरेज किया। जानती थी कि समीन का ये फेवरेट टॉपिक है और इस पर वो घंटों सेर हासिल बहस कर सकती है, वो भी बिना थके। यूँ भी इस वक्त वो दुरिया के बारे में सोच रही थी। लाइब्रेरी की आखिरी टेबल पर दुरिया ईमान के साथ बैठी सू सू कर रही थी। वो दोनों भी वहीं चली आई।
लाइब्रेरी। हाय समीन, देखो ये क्या हो गया। उस पर नज़र पड़ते ही दुनिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कुछ ऐसे स्टाइल से दुहाई दी कि उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बिल्कुल हमारी फिल्मी हीरोइन जैसी ओवर एक्टिंग करने लगी हो दुरिया बासी। ज़रा देर तो संजीदा रह लिया करो। टेबल पर बैग फेंकते हुए उसने मलामती नज़रों से उसे घूरा था। तो क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, अब क्या फेल होने के सोग में सती हो जाऊं? एक तो वैसे भी घर जाकर एक इसी मूड में अगला पूरा हफ्ता गुजारना होगा, तो फिर कम से कम यहाँ तो मैं रिलैक्स रहूं। आगा जी का ख्याल सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। सुबह से रोद होकर अब वो खासी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। वो तीनों उसकी टेंशन में अपनी खुशी भूली हुई थी। ये ख्याल आते ही उसने खुद को कंपोज कर लिया। वो तो खैर ठीक बात है, यूं भी जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हें संजीदगी से आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आगे तुम क्या करोगी। करना क्या है, बस एक अदर स्मार्ट से बंदे से ब्याह करूंगी और फिर मज़े से ज़िंदगी गुजारूंगी। ईमान के तसल्ली देने वाले इस फिक्रे का तुरंत जवाब आया था। शाबाश है। तस्मीना ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसे देखा। हमारी दुरिया बीबी के लिए ये काम सबसे अहम है गोया। अरे करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी फ्यूचर सिक्योर हो सके। कोई प्रोफेशनल डिग्री लो, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफा हो, तुम्हारा नाम हो। खैर इज़्ज़त में इजाफा तो शादी से भी हो सकता है। रह गई कारनामा करने की बात, तो 2 साल में 2 हसीन बच्चों का तोहफा इस दुनिया को देकर मैं अपना नाम आप कर लूँगी। टिश्यू से अपनी आंखों में बचे कुछ आंसू साफ करते हुए वो शरारत से मुस्कुराई थी। शर्म करो, पक्की ढीठ हो तुम। समीन ने तो भौंके जड़ते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंसती। वो तो मैं हूँ। बहरहाल तुम लोग अपने पास होने की खुशी में ट्रीट दो। सुबह से रो कर अधमरी हो गई हूँ मैं। वो उठ खड़ी हुई तो वो तीनों भी पुरसुकून हो गए। चलो ठीक है, फिर सब कैंटीन चलते हैं। इस ऐलान के साथ वो सब लाइब्रेरी से निकल आई। हलीम, बर्गर, छोले और बिरयानी के अलावा आइसक्रीम की भी अय्याशी करते हुए वो सभी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। ताहम दुरिया के लिए सब दिल में अफसुर्दा थी। सुनो, अगले 3 दिन तक मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। कॉलेज ऑफ होने से चंद मिनट पहले दुरिया ने इतला दी। क्यों, खैरियत? समीन ने बेसाख्ता सवाल किया। खैरियत ही तो है ना, मेरा फेल हो जाना भी तो इंतहाई खैरियत की इलामत है। घर जाने के साथ ही आगा जान का ख्याल उसे तल्ख बना गया। तन से कहते हुए डार्क शेड्स नाक पर जमाए। ओह आई एम सॉरी यार। तुम्हारी सॉरी होने से क्या फ़र्क पड़ता है यारा। आगा जान तो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। 3 दिन के सोग की तो मज़हब में भी इजाज़त है। लहजा अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं 3 दिन की ब्रेक के बाद। वह अपने अजली लाउबालीपन से कहती अपनी ब्लैक अकॉर्ड की तरफ बढ़ गई और तो वो सब भी फिक्रमंदी से सर झुकाए अपनी अपनी कन्वेंस की तरफ चली गई। तस्मीना अपनी कार खुद ड्राइव करती थी जबकि ईमान कॉलेज वैन से घर जाती थी और सब अपने अपने रास्ते चली गई। तस्मीन पब्लिक वैन की तलाश में मेन रोड की तरफ आ गई। मैं ड्रॉप कर दूं समीन? हंसपे आदा तस्मीना ज़रा देर बाद उसके ताक़ुब में चली आई। नहीं यार, तुम्हारे लिए आउट ऑफ द रूट होगा मेरा घर। मुझे नागन चुरंगी जाना है, जबकि क्लिफ्टन का रूट कुछ और है यार। इट्स ओके, तुम आज बहुत थकी हुई हो। यूँ भी आंटी से मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। प्लीज़ बैठ जाओ मेरे साथ। तस्मीना का लहजा इसरार से पुर था। थोड़ी रदोकद के बाद वो उसे बैठते ही बनी। 16 तापी भी आई हुई हैं घर, उसने बैठते ही बताया। एसी की ठंडक के उसके असाब को पुरसुकून कर गई थी। इस चिलचिलाती धूप में एसी कार कितनी बड़ी नेमत है, ये सोचते हुए उसे कमतरी के एहसास ने घेर लिया। चलो ये तो और भी अच्छा है, आप इसे भी तो कई महीने हुए मुलाकात नहीं हुई। तस्मीना ने चुरंगी से मोड़ काटते हुए खुशी का इजहार किया। क्या ख्याल है, रास्ते से केक न लेते चले? क्यों, आज किसी की बर्थडे तो नहीं हमारे घर? समीन कुछ गायब दिमागी से बोली। बेवकूफ़, हम दोनों पास हुए हैं आज। आंटी और 16 तापी का मुँह मीठा तो कराना पड़ेगा ना। तस्मीना खुश नज़र आ रही थी, हंसकर बोली। तो ले लो। कॉफ़ी वॉलनट केक लूँ? तस्मीना ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, आप ही को चॉकलेट फज पसंद है। ओके। जवाब मिलते ही वो बेकरी की रूट पर चली गई थी। इत्तेफाक से फ्रेश केक मिल गया। आगे से रास्ता तुम बता देना, गालबन साल भर बाद जा रही हूँ तुम्हारी तरफ, इसलिए रास्ता ठीक से याद नहीं रहा। केक लाकर अंदर बैठते हुए उसने कहा तो समीन ने सर हिलाया। बाकी मानदा रास्ता वो लोग इधर उधर की बातें करती आई थी। समीन के घर के गेट का रंग तकरीबन झड़ चुका था। गली में जगह जगह गड्ढे और इनमें ठहरा पानी इस इलाके के रहने वालों की माशी हालात का तारुफ करवा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। दरवाज़ा हस्बे उम्मीद आप ही नहीं खोला था। सफ़ेद दीवारों वाले इस शहर में रखे गमलों के हरे हरे पौधों ने गोया गर्मी जज्ब कर ली थी। दादी भी नीचे ही थी। अम्मा किचन में काम कर रही थी। तस्मीना के सलाम करने पर अम्मा भी किचन से बाहर निकले। कैसी हैं आंटी आप? केक उन्हें पकड़ाते हुए तस्मीना एहतराम से पूछ रही थी। अल्लाह का फजल है बेटा, आप बड़े दिन बाद आई हो। अम्मा ने सर पर हाथ फेर कर प्यार से पूछा था। ताहम लहजे में हल्का सा शिकवा था जिसे महसूस करके तस्मीना की सभी रंगत में सुर्खी घुल गई। बस आंटी, कुछ मसरूफियत रही। दरअसल पापा ने अब मुझे ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया है। कुछ पढ़ाई का भी बर्डन था। आज रिजल्ट आउट हुआ तो अपनी खुशी आपसे शेयर करने के लिए चली आई हूँ। लहजा माजरत खाना था। अम्मा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जी अम्मा, आज हम सब पास हो गए हैं। चादर उतार कर वो कमरे में रखाई थी। माशाल्लाह, मुबारक हो। शुक्रिया बेटा।
کیا آپ نے اپنی خوشی میں ہمیں شریک کرنے کے لائق سمجھا؟ اماں ہمیشہ کی طرح آج بھی تسمینہ کی عمارت سے مرعوب سی تھیں۔ پلیز آنٹی ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کیا میں آپ کے لیے سمین جیسی نہیں ہوں؟ یہ طبقاتی فرق تسمینہ کے دل میں گھاؤ سے ڈالنے لگتا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہوتی۔ نہیں ایسی بات نہیں بیٹا، آپ بھی ہمیں سمین کی طرح ہی پیاری ہو، مگر فی زمانہ چلن یہی ہے بیٹا کہ امیر لوگ غریبوں کو اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ سگے بھائی بہن دور ہو جاتے ہیں اگر کسی ایک کے پاس دولت آ جائے تو، اور غیر اپنوں سے بھر کر ہو جاتے ہیں۔ اماں کے لہجے میں پشیمانی تھی کہ ان کا مقصد تسمینہ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، ساتھ ہی دکھ کی آمیزش بھی تھی۔ شاید اپنے بھائی کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ کیا آپ مجھے بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں آنٹی؟ تسمینہ نے اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اماں گویا مزید شرمندہ ہو گئی۔ ہائے نہیں بیٹا، اللہ گواہ ہے میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ چلے چھوڑے نا اماں، کوئی اور بات کر لے منہ میٹھا کریں آپ۔ سمینہ اس دوران شربت گھول کر لے آئی تھی۔ کیک بھی کاٹ لیا گیا تو سب نے مل کر منہ میٹھا کر لیا۔ بعد میں اس نے دنیا کے بارے میں بتایا تو سب کو ہی بے حد افسوس ہوا۔ تسمینہ سولت آپی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی اور اس نے جلدی جلدی کھانا دسترخوان پر چن دیا۔ آج قیمہ اور چنے کی دال بنی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا قیمہ اماں نے سولت آپی کی وجہ سے بنایا ہوگا، ورنہ مہینے کی ساحری ہفتے میں گوشت کی عیاشی ذرا کم ہی کی جاتی تھی، مگر چونکہ تسمینہ آئی ہوئی تھی اس لیے اس نے سب ہی رکھ دیا۔ شام کو آذر بھائی کے سامنے کیا رکھا جائے گا، فی الحال اس قصے کو نظر انداز کرنا پڑا تھا۔ بیٹا 2 روٹیاں ہاٹ پاٹ میں شاہی کے لیے چھوڑ دینا، آج وہ گھر پر ہی ہے۔ دادی نے کھانا چنا دیکھ کر کہا تو وہ قدرے حیران ہوئی۔ آج وہ گھر پر کیسے ہیں؟ آج تو اسے اپنی نئی جاب پر جانا تھا۔ سولت آپی نے اس سے سوال کیا تو وہ تسمینہ کی موجودگی میں قدرے متذبذب نظر آئیں۔ کیا ہوا آپی؟ بتائیے نا۔ سمین کو فکر سے لگی۔ کچھ نہیں، بس اسے جاب سے جواب مل گیا، اس کی جگہ کسی اور کا تقرر ہو گیا ہے، آپی افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہی کو تو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا آپی۔ ہاں مگر بعد میں شاید کسی اور کی سفارش آ گئی تھی۔ آج صبح وہ گیا تو آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا، آپی بتا رہی تھی۔ اسے در حقیقت بہت افسوس ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوالیہ نشان تھے جو ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے آ گزرے۔ شاہ زیب کی اس جاب سے دادی اور اماں کو کتنی امیدیں تھیں، وہ اس سے باخبر تھی۔ کیا ہوا ہے سمین؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ تسمینہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آئی تو اسے پریشان سا بیٹھا دیکھ کر بے اختیار پوچھ بیٹھی، تاہم آواز کافی مدھم تھی۔ نہیں یار کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اینی وے تم آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی رت جگہ سے سرخ ہوتی آنکھوں میں تشویش اور تفکر کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے، مگر وہ قصداً ٹال گئی۔ چلو بیٹا بسم اللہ کرو۔ اماں نے سمینہ کو متوجہ کیا تو اس نے پلیٹ پکڑی۔ کھانے پر خاصی خاموشی تھی۔ تسمینہ کو یہ خاموشی بڑی بھاری لگ رہی تھی، اس لیے کھانے کے بعد اس نے سمین کو آ لیا جو اس وقت کچن میں چائے بنانے کے لیے آئی تھی۔ کچھ نہیں یار، تمہیں شاہ زیب کا تو پتہ ہے نا، جو چچی کی ڈیتھ کے بعد پچھلے 6 ماہ سے ہمارے ساتھ ہی رہ رہا ہے۔ اس کا آج فرسٹ ڈے تھا جاب پر، مگر وہ واپس آ گیا۔ جواباً وہ تفصیل بتاتی چلی گئی۔ بات ہی ایسی تھی، تسمینہ بھی متاثف ہو گئی۔ اب کہاں ہے تمہارا کزن؟ پتہ نہیں، ویسے تمہیں کیا تعزیت کرنی ہے؟ اس کے بے اختیار پوچھ لینے پر سمین نے ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے قدرے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں بس ایسے ہی خیال آیا، اگر وہ پاپا سے مل لے تو شاید پاپا اس کے لیے اپنی کمپنی میں کوئی گنجائش نکال لیں۔ خدا کے لیے اسے یہ کہنا بھی مت، لٹ لے کر پیچھے پڑ جائے گا تمہارے۔ خاصے خبتی ہیں موصوف اس معاملے میں۔ سمین کے لہجے میں یکدم کرواہٹ سے گھل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ چچا کی ڈیتھ کے بعد چچی اپنے والد کے پاس چلی گئی تھی، جو کہ قیام پاکستان کے وقت کافی سرگرم رکن تھے مسلم لیگ کے۔ ساری زندگی قائد اعظم کے فرمودات گھول گھول کر پلاتے رہے ہیں شاہی کو، نتیجتاً موصوف شاہ نامہ اسلام کا جیتا جاگتا کردار بن کر ابھرے ہیں۔ سفارش پر وہ لمبا لیکچر سناتا ہے کہ انسان کا نون ہی نہیں سر بھی پکڑ لیتا ہے اپنا۔ انسان کان ہی نہیں سر بھی پکڑ لیتا ہے اپنا۔ کپوں میں چائے انڈیلتے ہوئے سمین بنا فل سٹاپ کے بول رہی تھی۔ تسمینہ کو حیرانگی کے باوجود ہنسی آ گئی۔ کمال ہے، اس طرح کے کردار تو آج کل فلموں میں ہی ملتے ہیں۔ پہلے میرے بھی یہی خیالات تھے کہ اس طرح کے نایاب بلکہ مافوق الفطرت نمونے صرف افسانوں، ڈراموں یا فلموں میں ہی ملتے ہیں، مگر 2 سال پہلے جب شاہی چچی کے ساتھ واپس کراچی آیا تو پتہ چلا کہ ایسی انکا سپیشی ہمارے خاندان میں بھی موجود ہے۔ چلو خیر، یہ تو ایک اچھی عادت ہے۔ تسمینہ قدرے امپریس ہوئی۔ ہاں مگر انتہائی جذباتیت بھی ہے یار، ہم جیسے مڈل کلاس گھروں میں جہاں پہلے ہی بہت سے معاشی مسائل سر اٹھائے کھڑے ہوں، وہاں ایسے نظریات افورڈ کرنا خاصے دل گردے کا کام ہے۔ سمجھو ہمارے لیے تو یہ بھی ایک لگژری ہے جو کہ ان افورڈیبل ہے۔ کپ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سمین اسے بڑی اداس لگی۔ تو تم اپنے کزن کو سمجھا کر تو دیکھو، شاید وہ تمہاری بات سمجھ جائے۔ سمجھداروں کو سمجھایا نہیں جاتا یار، یوں بھی باقی سب ہی ماتھا پھوڑ چکے ہیں اس سنگی مجسمے سے، مگر اس چٹان نے ٹس سے مس نہیں ہونا، اس لیے میں ابھی بحث نہیں کرتی اس سے۔ کبھی کبھی تو مجھے وہ بے حد خود غرض اور نہ جانے وہ اور کیا کہنے جا رہی تھی کہ اچانک نظر اٹھی اور کچن کے دروازے میں ایستادہ شاہ زیب کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے جا لگی۔
तस्मीना ने उसके चेहरे के बदलते तासुरात पर यकदम मुड़कर देखा। अपनी बात मुकम्मल कर लो समीन, अधूरी बातों के मफहूम कभी कभी बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। 2 कदम आगे भर कर आते हुए तहम्मुल से बोलता वो माचिस की डिबिया उठाकर बाहर निकल गया था। चंद सानिये दोनों ही जैसे शॉक्ड सी रहीं। फिर समीन ने ही खुद को कंपोज किया। चलो बाहर चलते हैं। हूँ नहीं, बस अब मैं घर चलूँगी। वो खफीफ सी हो गई थी। क्या सोचता होगा समीन का कज़न, हम किस बेदर्दी से उसकी ज़ात को ज़ेरे बहस लाए हुए थे। नहीं यार रुको ना, कुछ नहीं होता। अब इतना भी खौफनाक नहीं है शाही, जितना अनप्रैक्टिकल है इतना ही फराखदिल भी। मुझे उम्मीद है उसने बुरा नहीं माना होगा। समीन उसे मुतमिन करना चाह रही थी। नहीं यार, मसला ये नहीं, आज डैडी के पार्टनर के घर डिनर है, वहाँ जाना है, इसलिए अब चलूँगी। उसने बाहर आकर अपना बैग उठा लिया। समीन उसे बाहर तक छोड़ने आई और वो सहन में पड़े तख्त पे दादी के पास बैठे शाहजेब की तरफ नज़र उठाकर भी ना देख सकी। एक अजीब सी शर्मिंदगी हावी थी उस पर। रास्ते भर में भी यही कैफियत रही। लहजा जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई खासे ऑफ मूड में थी। यूँ भी आजकल उस नए प्रपोजल पर उसका सुकून खासा धर्म भरम था और वजह थी घर का माहौल। तुम सदा जाहिल की जाहिल ही रहना। अरे अहमक औरत, ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है, इसे तस्मीना ही ने तो संभालना है। अगर तुमने एक बेटा दे दिया होता तो आज मुझे बेटी से यूँ उम्मीदें ना बांधनी पड़ती। डैडी की हिकारत से भरपूर आवाज़ उसे लाउंज का दरवाज़ा खोलते ही सुनाई दे गई थी। बेजारी और थकन यकदम ही हावी हुई थी उस पर। फिर भी रज़ा, आप खुद सोचें, उसकी उम्र कारोबार संभालने की नहीं है, अभी तो पढ़ रही है वो। और मेरा ख्याल है कि अपने फिजूल ख्यालात अपने पास रखो और मुझे वो करने दो जो मैंने सोचा है। तुम जैसी छोटी सोच और छोटे विजन की औरत को क्या मालूम कि क्या सही है क्या गलत। लहजा अपनी भक भक बंद करो और जाओ जाकर तस्मीना को बुलाओ। उनके एक अंदाज में ममा के लिए सवाए तहकीर के कुछ नहीं था। उसने बैग सोफे पर फेंकते हुए गहरी गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की। वो अभी घर नहीं आई। उसे अपनी माँ के थके थके अंदाज पर तरस आया। इसका नतीजा निकला है आज। कह रही थी सहेलियों के साथ कुछ वक्त गुजारेगी। ममा की सहमी सहमी आवाज़ ही गालबन रज़ा साहब को मज़ीद तस्लील करने पर उभारती थी। रहना सदा गवार की गुआर। अरे अहमक औरत, और कुछ नहीं तो अपनी बोलचाल ही कुछ बेहतर कर लो। चक 44 तो अभी तक तुम्हारे खून में तैरता है। वो सगार मुँह से लगाते हुए आंख और ज़ुबान दोनों से शोले उगल रहे थे। तस्मीना मरे मरे कदमों से दरवाजे तक चली गई। तस्मी को अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप उसे समझाइए रज़ा। शोहर की जहर अफशानी से कता नज़र उन्हें तस्मीना की फिक्र लगी हुई थी। बकवास बंद करो। मेरी बेटी किसी नज्जो पर चून वाले की औलाद नहीं है कि मिडिल क्लास लड़कियों की तरह घड़ी की सुई का ताकुब करे। रज़ा रहमान ने उन्हें गुस्से से डबट कर इस्तेहज़ाइया अंदाज में सफ़िया के बाप का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर दुख फैल गया। वो इंडस्ट्रियस रज़ा रहमान की बेटी है, तस्मीना रहमान। लहजे में गुरूर और तफाखर दोनों शामिल थे। सफ़िया हमेशा की तरह अपनी तस्लील पर आज भी एहतजाज न कर सकी। अस्सलामुअलैकुम डैडी। इससे पहले कि वो मज़ीद अंगारे बरसाते, तस्मीना ने कमरे में दाखिल होकर उन्हें मतवज्जा कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। उनके तने हुए चेहरे पर यकदम नरमी उतर आई थी। कैसा है मेरा बेटा? आई एम फाइन डैडी। वो उनके साथ ही सोफे पर टिक गई। ज़रा समीन की तरफ चली गई थी उसे ड्रॉप करने, तो वहीं ही तुम्हें कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये तो जाहिल औरत है, इसे क्या मालूम अपर क्लास के रहन सहन का। हालांकि पिछले 20 साल से मेरे साथ है। उसे प्यार से मुखातिब करते हुए वे एक बार फिर सफ़िया पर बरस पड़े थे। एनीवे, तुम सुनाओ क्या रिज़ल्ट रहा? वो पूछ रहे थे। तस्मीना ने तफसील बता डाली। गुड। एनीवे, आज डिनर के लिए तैयार रहना। सरफराज मेरा बहुत करीबी दोस्त है। पिछले चंद सालों में उसने बड़ा कारोबार फैलाया है। अभी हमारे नए शोरूम की ब्रांच में उसके साथ पार्टनरशिप में खोल रहा है। वो एक मरतबा फिर तफसील बताने लगे। उसने मामा की तरफ देखा जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह दुख रकम था। उसकी सादा सी माँ अपने तरहदार अमारत परस्त शोहर के मेयार पर कभी पूरी न उतरी थी, जो खालिस्तन उनकी माँ का इंतखाब थी, उनकी भतीजी थी। कहाँ चक 44 के बड़े ज़िम्मेदार का अखलौता बेटा रज़ा रहमान और कहाँ नज्जू पर चून वाले कम्मी की बेटी सफ़िया। मगर सच कहा है, किसी ने मोहब्बत अंधी नहीं बल्कि शायद बहरी भी होती है, जब भी तो किसी की नसीहत असर नहीं करती। तस्मीना की दादी को भी अपनी भतीजी से ऐसी मोहब्बत थी कि बेटे की नापसंदीदगी भी उन्हें अपने फैसले से पीछे न हटा सकी। उसे हैरत होती, गाँव की सादा ज़िंदगी को छोड़कर शहर आ बसने वाला रज़ा रहमान दौलत और शहर की चमक दमक से किस कदर जल्द बदल गए थे। अब सफ़िया बेगम के लिए उनके पास वाय तस्लील के कुछ नहीं था और इसे अपनी माँ को देखकर दुख होता था, जो सर झुकाए आंसू पीती रहती थी। ताहम उसके साथ उनका रवैया बेहद मोहब्बत भरा था। वो उनकी दौलत की इकलौती वारस थी। गुजरे चंद महीनों से वो उसे ऑफिस के साथ बिजनेस डिनर पर भी ले जाने लगे थे और उसे बिजनेस को बढ़ाने के तमाम असूल और रमूज भी सिखाते जा रहे थे। जबकि मामा उसकी शादी के ख्वाब देखने लगी थी। उनकी बेटी 20 साल की हो रही थी। ताज़ा तरीन प्रपोजल डैडी और उनके दरमियान तनाज़े की वजह बना हुआ था। फिर न जाने वो उससे क्या क्या कहते रहे। वो महज खाली और ज़हनी से सर हिलाती रही। मामा कब की कमरे से जा चुकी थी। चलो अब जाकर आराम करो, रात को जाना है, उन्होंने आखिर में कहा तो वो चौंकी और सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। अभी कदम भराया ही था कि वो फिर बोल उठे।
इससे भी कह देना ढंग से तैयार हो जाए, मेरी नाक ना कटवा दे वहाँ जाकर। सफ़िया के नाम का इस्तेमाल सालों से उन्होंने तर्क कर दिया था। वो जवाब में क्या कहती, खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली आई। कपड़े तब्दील करने की बजाय वो ऐसे ही लेट गई। गहरी नींद में जाने से पहले ममा की उंगलियों की गर्दश अपने बालों में महसूस करते हुए उसे बेहद तमानियत का एहसास हुआ था। 2000 गज की कोठी रोशनियों से मुनव्वर थी। टैक्सी से उतरते हुए समीर ने हस्ब मामूल एक हसरत भरी नज़र मामू के दौलत कदा पर डाली। अम्मा उसके साथ चादर संभालती हुई टैक्सी से बाहर निकली तो शाहजेब ने टैक्सी वाले को बिल की अदायगी करके उनके पास चला आया। तुम कैसे वापस जाओगे बेटा, अम्मा शाहजेब से पूछ रही थी। मैं बस से चला जाऊँगा, आप अंदर जाइए, देर हो रही है आपको। अपनी बदरंगी सी जीन पर सफ़ेद शर्ट पहने वो हमेशा का लापरवाह नज़र आ रहा था। कप फोल्ड किए उसने इत्मीनान से कहा था, मगर बस स्टॉप तो यहाँ से खासा दूर है, तुमने नाहक टैक्सी को जाने दिया, कम अज़ कम स्टॉप तक ही चले जाते। इसमें अम्मा को उसकी फ़िक्र लगी थी, जबकि समीन का ध्यान अंदर की तरफ था, जहाँ से लोगों के हल्के हल्के कह कहे बाहर तक सुनाई दे रहे थे। साथ ही बर्तन खनकने की आवाज़ें भी आ रही थी। अम्मा चले न अंदर, देखे तो रात के 10:30 बज रहे हैं। उसने बेजारी से अम्मा को पुकारा। चलते हैं बेटा, यहाँ तो पार्टी अभी शुरू ही हुई होगी। शाही ने एक नज़र उसके बिगड़े हुए जावियों को देखा और यकदम आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं 12:30 तक आ जाऊँगा ताईजान, आप अंदर जाइए, रात काफ़ी हो रही है। सेकंडों में जुमला मुकम्मल करके वो चलता बना तो अम्मा को समीन के पीछे आना ही पड़ा, जिसने उसके जाने पर पुरसुकून सांस लिया था। सब्र नहीं है तुम्हें, ना ही ये सास के वो वापस कैसे जाएगा। अम्मा ने दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसके लत्ते ज़रूर लिए। वो भी तो कितने नखरे करता है। अब अगर एक आध घंटा यहाँ रुक जाता तो क्या हो जाता, मगर उसे तो खाम खा के कम्प्लेक्सिस हैं, बिला वजह ही प्रखाश है इसे मालदार लोगों से। दबे दबे लहजे में सही उसने अम्मा को जवाब ज़रूर दिया था। हाँ तो ठीक ही करता है वो, अपने जैसों में उठना बैठना जेब देता है बंदे को, खुद भी सुखी रहता है, दूसरों को भी सुखी रखता है। अम्मा और उसकी हमायत न करे ये मुश्किल ही था। शाहजेब की रख रखाव वाली तबीयत उन्हें बहुत पसंद थी। दूसरे बेटा न होने का दुख भी शाहजेब की वजह से कब का ख़त्म हो गया था। हर बार की तरह आज भी वो एहसास मरूबियत और अम्मा एहसास मुरवत में घिरी अंदर दाखिल हुई। सो वसी और इस लॉन में ही सीटिंग अरेंजमेंट था। तमाम गेस्ट गालिबन आ चुके थे। इस वक्त कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी, गोया डिनर में अभी कुछ वक्त बाकी था। अम्मा तो खैर घर से ही खा कर आई थी। उनके यहाँ अब्बा की रूटीन के मुताबिक खाना 8 बजे चुन दिया जाता था। चलो इस तरफ भाभी गालिबन वही होंगी, चादर उतार तय करते हुए अम्मा ने टहोका दिया, जबकि उसकी मुतलाशी नज़रें कई चेहरों से गुजरती हुई बिलाहर लॉन के वस्त में जाकर रुक गई। साकिब और मामू जान किसी से बड़े तपाक के साथ महवे गुफ्तगू थे। उसने 4 कदम आगे बढ़कर देखा और जैसे ठटक सी गई। ब्लैक शॉर्ट शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस वो तस्मीना ही थी, जिसके वालिद इस वक्त मामू जान की तरफ मतवजह थे, जबकि साकिब का सारा ध्यान तस्मीना की जानिब था। इससे कुछ कहकर वो बड़े स्टाइल से हंसा था। समीर ने देखा तस्मीना भी खुश दिली से मुस्कुरा दी थी। दोनों बड़े खुशबाश लग रहे थे। यकदम एक अजीब से सुबकी और बेचैनी ने उसे घेर लिया। चलो ना बेटा, यहाँ रुक क्यों गई हो। अम्मा की पुकार पर वो मुश्किल खुद को घसीटती उनके पीछे चली गई। ताहम दर्जीदा नज़रें अब भी उन दोनों की जानिब मुर्तकिज़ थीं। जदीद खराश वाली शर्ट के शोल्डर्स पर नफीस वाइट मोतियों का नाजुक सा मोटिव खड़े हुए थे, साथ में सादा दुपट्टा और ट्राउज़र। बहुत ही नफीस और हल्के मेकअप में तस्मीना कितनी नफीस लग रही थी। उसे यकदम अपने गोल्डन काम वाले इस सूट पर अजीब सी शर्मिंदगी हुई। बेख्तियार नज़रें चहार जानिब उठी और इर्द गिर्द मौजूद ख़वातीन की ज़िबाइश देखकर वो कुछ और दिल बर्दाश्ता हो गई। मुमानी का रवैया हस्ब रवायत हिकारत से भरपूर था। अम्मा से वो बड़ी रुखाई के साथ पेश आई थी, जिसे नज़रअंदाज करना उनकी मजबूरी थी। भाई कहाँ है भाभी, वो अपने बिजनेस पार्टनर और होने वाली समधी रज़ा साहब के साथ हैं। अब वहाँ मत चली जाना तुम्हारे हुलिये पर नाहक सुबकी होगी तुम्हारे भाई की। लहजे और अल्फाज से ज़्यादा अजियतनाक ये खबर थी जिसने समीन की पेशानी दहका दी। उसका दिल दर्द से चूर होने लगा। कितना चाहा था अम्मा ने कि आज यहाँ ना आए, मगर उसकी खातिर वो बादिल नखास्ता यहाँ आने पर तैयार हो गई थी। यही नहीं बल्कि टैक्सी पर आने जाने के बाइस भारी बिल की अदायगी के लिए महीने के आखिर में उन्होंने किस तरह पैसे निकाले होंगे। समीन को अच्छी तरह अंदाज़ा था, मगर वो दिल के हाथों मजबूर सब चीज़ों से नज़र चुरा गई। हालांकि आज चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी घर में। अम्मा के चेहरे पर सुबकी के तासुरात देखते हुए उसके अंदर शर्मिंदगी का समंदर ठाठे मारने लगा। चलो बेटा उधर लॉन में चल के बैठते हैं। न जाने उसके चेहरे पर क्या तहरीर था। अम्मा नज़र चुराते हुए बोली थी। मुमानी उस दौरान चंद बेगमात के साथ नखवत से सर उठाए किसी दूसरी जानिब भर गई थी। नहीं अम्मा, इधर ही ठीक है, आप भी इधर ही बैठ जाइए। उसका लहजा थका थका सा था। अम्मा उसकी कैफियत समझ गई थी, फिर भी कह गई, अब तुम्हें क्या हुआ, इतना इसरार करके आई हो और अब मुँह उतरा हुआ है तुम्हारा। इसका ही तो अफसोस हो रहा है, उसने दिल ही दिल में सोचा और नज़र बेख्तियार लॉन के वस्त की तरफ उठ गई। चलो कम अज़ कम चल कर मामू को सलाम तो कर लो। अम्मा उसे हर सूरत उस कोने से निकाल कर ले जाना चाहती थी जो मुकाबलतन पुरसकून और कम रश वाला था। छोड़िए अम्मा,
وہ اس وقت اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ شدید بیزاری طاری تھی اس پر اس لمحے۔ اس دوران اماں کو ان کی کزن خالدہ نظر آئیں تو اماں ان کے پاس چلی گئیں اور ان کی بے چین نظریں ایک بار پھر تسمینہ اور ثاقب کو ڈھونڈ کر انہیں پر جا ٹھہریں۔ کتنی ہی دیر وہ اپنا اور تسمینہ کا متوازنہ کرتی رہی۔ بلاخر جس نتیجے پر پہنچی اس نے اسے دل شکستگی سے ہی دوچار کیا۔ ماموں اندر کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے تو اس نے اماں کو متوجہ کیا، چلو آؤ سلام کر لو۔ وہ بڑے بھائی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بادلانہ خواستہ ان کے ساتھ چلی آئی اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑی ہو گئی۔ ماموں حسب روایت اچھی طرح ملے۔ ان کا اخلاق بس اسی حد تک اچھا تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی بہن کو بھولتے نہیں تھے۔ اماں گھر آ جاتی تو خوش خلقی سے پیش بھی آتے اور گھر والوں کے متعلق فردن فردن پوچھتے بھی، سہولت کیسی ہے؟ خوش ہے اپنے گھر میں؟ اللہ کا کرم ہے، خوش ہے وہ؟ اور بھائی صاحب اور تمہاری ساس وہ بھی سب ٹھیک ہے؟ سلام کہا ہے انہوں نے؟ اماں مومانی کے رویے کی اذیت حسب معمول ماموں کے حسن سلوک سے مٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام پوچھنا میری طرف سے بھی، اور ہاں کھانا کھا کر جانا۔ وہ خاصی عجلت میں تھے مگر اخلاق پھر بھی نبھا لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اماں کا چہرہ جگمگا گیا تھا۔ پتہ نہیں ایک بہن کی توقعات ایک بھائی سے کیا اور کتنی ہو سکتی ہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں اگر میرا بھائی فیضان ماموں جیسا ہوتا تو میں اسے کبھی معاف نہ کرتی۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے اپنی سوچ کو اپنے چہرے پر اترتا محسوس کیا تھا۔ اماں ایک بار پھر کسی سے محو گفتگو ہو چکی تھی۔ اس بار انہوں نے قصدن اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تسمینہ اور ثاقب کچھ دیر بعد پھر ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے۔ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے، باقی سب سے الگ تھلگ اپنی گفتگو میں مصروف رہے، حتیٰ کہ ڈنر سرو ہو گیا۔ شدید گھٹن کے احساس نے اسے گھیرا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر مین گیٹ کے باہر آ گئی۔ گہری گہری سانس لے کر اس نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو خلاف توقع باہر کھڑی گاڑیوں کی لمبی قطار کے پاس کھڑا شاہی اس کی بے چین نظروں کے حصار میں آ گیا۔ ایک سکون سا اتر گیا تھا رگو پے میں۔ اماں شاہی آ گیا، چلیں گھر چلیں۔ وہ الٹے پاؤں اندر آئی تھی، بولی تو یوں جیسے کسی زندان سے رہائی کا پروانہ ہاتھ لگا ہو۔ مگر ابھی تو کھانا لگا ہے، وہ تو کھا لو۔ نہیں اماں شاہی آ گیا ہے، آپ چلیں، مجھے بھوک نہیں۔ زبردستی ان کی چادر انہیں تھمائی تو اماں متذبذب سی ہو گئی۔ اچھا پہلے بھائی کو خدا حافظ تو کہہ آؤں۔ مزید اصرار کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ انہیں اس کی بیزاری کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ رہنے دے اماں، وہ بہت مصروف ہیں، دیکھے تو کتنے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پلیز آپ چلیں اس وقت، سچ میں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ خود تو وہ اس طرف جانے سے گریزہ تھی ہی، اماں کو بھی نہیں وہاں بھیجنا چاہتی تھی۔ تسمینہ اماں کو دیکھ لیتی یا اماں تسمینہ کو، اسے دونوں ہی باتیں گوارا نہ تھیں۔ توبہ حد کرتی ہو تم بھی بیٹا، اور تمہیں کیسے پتا کہ شاہی واپس آ گیا ہے؟ وہ ہار مانتے ہوئے اس کے عقب میں چلی آئی تھی۔ باہر کھڑا ہے وہ، میرا تو خیال ہے وہ گھر گیا ہی نہیں، جب سے باہر کھڑا ہمارا ہی انتظار کر رہا ہے، سرد لہجے میں کہتی وہ اماں سے پہلے باہر نکل آئی تھی۔ شاہ زیب کے لیے ان کا اتنی جلدی باہر آ جانا خاصا حیران کن تھا۔ آپ لوگ اتنی جلدی باہر کیسے آ گئے؟ میں تو مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی آ گیا تھا۔ تم گئے ہی کب تھے جو آنے کی بات کرتے ہو؟ بہرحال ٹیکسی اسٹینڈ تک چلو، اماں بھی آ گئی ہیں۔ اماں کے قریب آنے سے پہلے وہ اسے لاجواب کرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ بقیہ رستہ اماں کی شاہی کی شکر گزارش ہی ہوتی رہیں کہ اس نے ان کے لیے اتنا تردد کیا تھا۔ بیچاری اماں، بھائی کی بے مروتی کے باعث ہر ایک کی احسان مند رہتی ہیں، خاص سامنے والے کا بھی کچھ فرض بنتا ہو۔ زہر میں بجھی سوچ گھر پہنچنے تک اس پر حاوی رہی۔ یہ سچ ہے اسے ثاقب سے محبت نہیں تھی، مگر پھر بھی شارٹ کٹ کے ذریعے امیر بن جانے کے اس خواب کے ٹوٹنے پر وہ دل بھر کر روئی اور رات بھر اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا تھا۔ دوریا کے بغیر بڑا پھیکا پھیکا دن گزرتا ہے، اوپر سے آج تو سمین بیگم بھی بن بتائے غائب ہو گئی۔ ایمان نے فری پیریڈ میں بوریت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، تسمینہ نے متفق ہو کر سر ہلایا۔ دوریا کو تو خیر ابھی مزید 2 دن اور نہیں آنا، مگر سمین صاحبہ کس خوشی میں غائب ہو گئی ہیں، میسج بھی نہیں کیا اس نے، نہ ہی کال ریسیو کر رہی ہے۔ ایمان کتنی ہی دیر سے اسے کال کر رہی تھی، فکر مندی سے بولی، کل اسے اپنے ماموں کے گھر پارٹی میں جانا تھا، شاید واپسی پہ دیر ہو گئی ہو، اس لیے صبح وقت پر نہ جاگ سکی ہو۔ تسمینہ نے یاد دلایا تو اس نے ہوں کہہ کر سر ہلایا۔ بہرحال آدھا دن تو گزر گیا ہے، آدھا بھی گزر جائے گا، چلو کچھ کھا کر آتے ہیں، ایمان نے اٹھتے ہوئے کہا تو تسمینہ بین نے بھی اس کی تقلید کی۔ اگلے دن سے سمین بھی یونیورسٹی آنے لگی، مگر اس بار وہ بہت چپ چپ تھی اور اس کی یہ خاموشی ایمان اور تسمینہ دونوں نے محسوس کی۔ لیکن جب اس سے پوچھا تو اس نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ بنایا اور دونوں کی توجہ خود پر سے ہٹا کر اس ہفتے ہونے والے ٹیسٹ کی طرف مبذول کر دی۔ دوریا واپس آئی تو خلاف توقع بہت خوش تھی اور وہ سب جو سمجھ رہی تھی اسے فیل ہونے کا نہ صحیح اپنے آغا جی سے ڈانٹ کھانے کا کچھ نہ کچھ تو افسوس ہوگا۔ اس کے لبوں پر کھیلتی ہنسی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ خیریت؟ کون سا خزانہ ہاتھ لگا ہے دوری کہ یوں باچھیں کھیلی جا رہی ہیں تمہاری؟ کیمپس کمپاؤنڈ میں انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ خزانہ ہی سمجھو یارا، آغا جان نے مجھے کوچنگ سینٹر جوائن کروا دیا ہے۔ دوریا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں ان سب کو خوشخبری سنائی تو وہ سب جو بہت اشتیاق سے اس کی بات سننے کے لیے اس کے سر سے سر جوڑے کھڑی تھی، مایوسانہ انداز میں اوہ کہہ کر پیچھے ہٹی۔ بہت اچھے۔ تسمینہ نے اسے گھورا۔ کوچنگ سینٹر کے
نام پر تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے آغا جان نے کسی میرج بیورو میں رجسٹریشن کروا دی ہو تمہاری۔ ارے کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن بھی سمجھو اسی سلسلے کی ایک کری ہے میری جان۔ دنیا جیسے ساتویں آسمان پر تھی آج، خوشی کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے بولی تو وہ سب خود کو مسکرانے سے نہ روک سکیں۔ لا حول ولا قوت، کیا مطلب یہ ہے کہ وہاں اتنے اسمارٹ اور ڈیشنگ لڑکے ہیں کہ کیا بتاؤں، سچ وہاں جا کر تو میرا دل گارڈن ہو گیا اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ امید بھی بندی ہے۔ دنیا نے خوشی سے چور لہجے میں اطلاع فراہم کی۔ واہ کیا کہنے ہیں آپ کے دوری صاحبہ، آپ وہاں پڑھنے گئی تھیں یا کسی کے قدموں میں گر پڑنے؟ زمین نے بھی اس پر آنکھیں نکالیں۔ پڑھنے تو میں ایمانداری سے گئی تھی مگر وہاں جا کر دل بے ایمان ہو گیا میرا۔ زمین کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے دنیا کہا لگا کر بولی، بہت فضول انسان ہو تمہارے آغا جی مستقبل سنوارنے کے خواہش مند ہیں، تمہیں BBA کرانا چاہ رہے ہیں اور تمہیں بیاہ کی پڑی ہے۔ تسمینہ نے اسے ملامت کیا مگر وہ دریا باسی ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ آغا جی کو تم لوگ رہنے ہی دو، سب کو پڑھا کر بوڑھا کر دیا انہوں نے، میرے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، اور جو کبھی 8-10 سال بعد انہیں میری شادی کرنے کا خیال آ بھی گیا تو اپنے ہی خاندان کے کسی معمولی شکل والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے میرا، اور یہ میں کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ جوش میں ہاتھ لہرا کر اس نے باقاعدہ تقریر ہی کر ڈالی۔ ایسی بات نہیں دوری، والدین اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ ایمان نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں مگر ان کے خوابوں کے دشمن ضرور بن جاتے ہیں۔ وہ دشمن نہیں ہوتے دوری، بس ان کا نظریہ اور تجربہ اولاد سے مختلف ہوتا ہے۔ بچے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور والدین حقیقت۔ ایمان کا انداز ایک بار پھر ناسہانہ ہو گیا۔ یہ تو ہے، چلو فی الحال تو میں خواب دیکھ لیتی ہوں، جب والدہ بنوں گی تب حقیقت بھی دیکھ لی جائے گی۔ ایک آنکھ میچ کر مزے سے بولتی دریا اگلا پیریڈ لینے کلاس کی طرف بڑھی تو وہ سب اسے تم کبھی نہیں سدھرو گی والی نظروں سے گھورتی اس کی تقلید میں ایک قدم بھر آگئیں۔ آنرز کا آخری سمسٹر سر پر تھا، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دریا کو فیل ہونے کی وجہ سے زیادہ تیاری کرنا تھی اور اس کے لیے وہ بڑی باقاعدگی سے کوچنگ سینٹر جا رہی تھی۔ آغا جی اور گھر والے اس کی طرف سے مطمئن تھے مگر حقیقت کیا تھی؟ وہ تینوں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ محض برہان علی کی وجاہت کی کشش ہے جو اسے کشاں لیے جاتی ہے، وگرنہ پڑھائی میں اس کی دلچسپی مزید کم ہو چکی تھی۔ ادھر شاہ زیب کو ہنوز کہیں نوکری نہیں ملی تھی۔ وہ چھوٹی موٹی ٹیوشنز اور PC ریپیئرنگ کر کے اپنے خرچے وہ مشکل نکال پا رہا تھا۔ سمین کو گھر کے حالات کا اندازہ تھا۔ ابا کی ایک کمائی میں 5 افراد کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی امتحانات میں 6 مہینے ہی رہ گئے تھے کہ اس نے ایک فرم میں پرائیویٹ سیکرٹری کی جاب کے لیے درخواست دے دی۔ تمہارا دماغ خراب ہے سمین، تم جاب کرو گی تو اسٹڈیز کا کیا ہوگا؟ تسمینہ کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو اسے سخت سنا ڈالی۔ میرا دماغ نہیں، گھر کے حالات خراب ہیں یار۔ تسمینہ کے اس طرح فکر جتانے پر وہ تھکے لہجے میں بولی تو تسمینہ لب بھینچ کر اسے سننے لگی۔ پچھلے 2 ماہ سے دادی کا BP اور شوگر لیول ہائی ہے، ان کی دوائیں، ڈاکٹر کی فیس، پرہیزی کھانے، اس پر مستزاد بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ پہلے اماں مہینے میں کچھ نہ کچھ بچت کر لیتی تھیں جو بوقت کسی بیماری دکھی میں کام آ جاتی، مگر اب تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تسمینہ ہی تھی جسے وہ ہر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن جب سے اسے ثاقب کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس سے بھی کھچی رہنے لگی تھی۔ وہ تو 3 ہفتے پہلے جب ماموں کے یہاں سے ثاقب کی منگنی کی مٹھائی آئی تو اسے پتہ چلا کہ مومانی نے اس کا رشتہ کسی اور امیر خاندان میں طے کر دیا تھا۔ ثاقب کی شادی کسی سے بھی ہوتی اسے اتنا دکھ نہ پہنچتا، مگر تسمینہ سے نہ ہونے کی صورت میں اس کا دل ضرور صاف ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات نے زیادہ دن اسے اس بات کا غم بنانے کی اجازت نہیں تھی اور وہ غم جانا سے نکل کر غم روزگار کی الجھنوں میں پھنسنے کو تیار ہو گئی۔ یہ بات اس نے سب سے پہلے تسمینہ کو ہی بتائی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں سمین، مگر اس مسئلے کا ایک اور حل بھی تو ہے۔ تم شاہ زیب کو پاپا کے آفس میں جاب کرنے کے لیے کنوینس کرو، آج کل بہت اچھی جاب ویکینسیز نکلی ہیں پاپا کے نئے آفس میں۔ تسمینہ نے ہمدردی سے کہا۔ شاہی نہیں مانے گا تسمینہ، سب نے بہت سمجھایا ہے اسے کہ جب دروازے تنگ ہو تو سر جھکا کر گزرنا پڑتا ہے، مگر اپنی سوچ بدلنے کو تیار نہیں وہ۔ اس نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا تو تسمینہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر یکدم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کیا تم نے کبھی اسے سمجھایا؟ نہیں، میں اس سے اس معاملے میں بحث نہیں کرتی، اتنی بے تکلفی نہیں ہے ہماری۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو پھر اس بار تم کہہ کے دیکھ لو۔ تم ایسا کرو، کل اس کو اخبار میں چھپنے والا ہماری کمپنی کا ایڈ دکھاؤ اور اپلائی کرنے کو کہو، یہ تب بتائے بغیر کہ وہ پاپا کی کمپنی ہے۔ اس کے بعد کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تسمینہ نے مسکرا کر مسئلے کا حل بتایا تو سمین خوش ہوگی، مگر ساتھ ہی فکر بھی دامن گیر ہو گئی، اور اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ ڈونٹ وری، نہیں پتہ چلے گا۔ اس بار انٹرویوز کے لیے پاپا نے مجھے سرمد صاحب کو اسسٹ کرنے کو کہا ہے، اس لیے کام آسانی سے ہو جائے گا۔ تسمینہ اعتماد سے بولی۔ لیکن وہ تمہیں جانتا ہے؟ ہاں، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ میں فرم کے MD رضا رحمان کی بیٹی ہوں۔ اینی وے، بس اب تم یہ سب ٹینشنز چھوڑو اور ایگزامز کی تیاری کرو، باقی سب میں سنبھال لوں گی، ٹرسٹ می۔ اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ تسمینہ نے نصیحت بھی کی تو وہ مطمئن نہ ہونے کے باوجود سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر اس نے وہی کیا جو تسمینہ نے کہا تھا۔
मैंने ये इश्तिहार देखा है शाही, तुम यहाँ अप्लाई कर दो। सुबह नाश्ता शाहजेब के सामने लाकर रखने के साथ ही उसने अखबार का निशान ज़दा सफ़ा भी उसके सामने फैलाया तो एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर शाहजेब ने इश्तिहार को पढ़ा और चंद सेकंड सोचने के बाद हल्के से सर असबात में हिला दिया। घर के हालात से ज़्यादा समीन के चेहरे पर छाए तफक्रात ने उसे हामी भरने पर मजबूर किया। हालांकि पिछले कई सालों से सैकड़ों इंटरव्यूज़ भुगताने के बाद भी उसे कोई उम्मीद नहीं रही थी। ओके, मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, मगर ज़्यादा उम्मीद मत रखना। इस तरह की फर्में बहस खानापुरी के लिए ऐसे इश्तिहारात देती हैं। समीन के चेहरे पर कुछ था जिसने शाहजेब को बोलने पर मजबूर कर दिया। शायद वो दिल से पूरी उम्मीद थी कि वो जॉब उसे ज़रूर मिलेगी। हर कंपनी ऐसी नहीं होती शाही, ज़रूरी तो नहीं जो तुम्हारे साथ पहले हुआ वही अब भी हो। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। हम सब की दुआएं कभी ना कभी ज़रूर पूरी होंगी। समीन के रसान से कहने पर शाहजेब ने निकाह उठा के उसे बगौर देखा। और मेरी दुआएं समीन? उसके दिल से ये सवाल दुआ बनकर उठा था। आज इतने अरसे के बाद वो उससे मुखातिब थी, वो भी बिना तंज के। हैरानी बजा थी, वरना तो जब भी उनके दरमियान बात करने की नौबत आती समीन के लबों से तंजो तानों के फूल ही झड़े थे। अच्छी बात है, मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देता हूँ। चाय का कप उठाकर पापों की प्लेट पर एक हटाते हुए वो संजीदगी से कहता, अचानक अपने पोर्शन की जानिब बढ़ा था। नाश्ता तो पूरा कर लो शाही। समीन ने प्लेट में पड़े पापे देखकर उसे अकब से पुकारा। नहीं, भूख नहीं। वो कदम बढ़ाता चला गया था। दूरी, तुम्हारे पास मार्केटिंग के नोट्स कंप्लीट हैं, क्या मुझे दे सकती हो? पिछले दिनों दादी की बीमारी की वजह से मैं आ नहीं सकी तो मेरे कुछ लेक्चर्स मिसिंग हैं। आजकल कैंपस में हर तरफ नोट्स और इम्तहानात का ही गलगला उठा हुआ था। हर कोई अपने नोट्स और असाइनमेंट पूरे करने में जुटा हुआ था। समीन भी इसी काम में लगी हुई थी। हाँ, दे तो सकती हूँ, मगर अभी वो फ़ोटोकॉपी होकर नहीं आई, अगले हफ्ते मिलेंगे। इन सब के मुकाबले में दुरिया का इत्मीनान काबिल दी था। एक मजमून में सप्ली आने के बावजूद वो किस कदर पुरसुकून थी। क्या मतलब, तुमने खुद नहीं बनाए? समीन ने हैरत से उसे घूरा। नफ़ी में सर हिलाते हुए एक हसीन मुस्कुराहट उसके चेहरे को रोशन किए हुई थी। यकीनन उसके चश्मे तसव्वुर में कोई था, जो था उसे वो सब जानती थी। मतलब तुम कोचिंग जाकर भी पढ़ती नहीं हो? जब नोट्स तुमने खुद नहीं बनाए तो पढ़ा भी नहीं होगा, फिर पास कैसे होगी? सब हो जाएगा मेरी जान। बुरहान अली है ना, नोट्स भी उसने बना दिए हैं और यूनिवर्सिटी में भी उसकी अच्छी लैक है। साथ क्या 10 सब्जेक्ट भी होते तो वो मुझे पास करवा देता। दुरिया का इत्मीनान काबिल रश्क था। और इसके एवज़ उसे क्या मिलेगा? वो सब मुंह खोले उसे तक रही थी कि ऐसे में ईमान ने चुपता हुआ सवाल किया तो दुरिया के चेहरे पर गुलाल बिखर गया। उसकी खामोशी खुद एक जवाब थी। प्लीज़ दुरी, डोंट टेल मी कि तुम्हें उससे इश्क नाम की खराफात हो गई है। तस्मीना ने तीखे लहजे में पूछा तो दुरिया के लबों पर मुस्कुराहट धीमी पड़ गई। तुम्हें नहीं पता तस्मीना डियर कि उसे इंसान उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता। उसकी लुक्स, उसका स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग, ओफ क्या बताऊं क्या नहीं है उसमें। ही इज़ अ परफेक्ट गाय। और सबसे अच्छी बात है कि मुझसे मोहब्बत करता है। उफ, चांद सूरज जैसी जोड़ी बनेगी हमारी। दुरिया के चेहरे ही से नहीं, एक एक अदा से जाहिर था कि वो बुरहान अली की ज़ाहिरी शख्सियत से पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है। मगर तुमने तो बताया था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हारा एरिस्टोक्रेट ख़ानदान उसे कैसे कबूल करेगा दुरी? समीन ने सही नुक्ता उठाया था। उन्हें बुरहान को कबूल करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरी चॉइस है। ये देखो, रियल लाइफ में इससे ज़्यादा हैंडसम और लविंग बंदा देखा है कभी? यकदम उसने अपने सेल फ़ोन उनके सामने किया और धड़ाधड़ कई तस्वीर स्क्रॉल करके उन्हें दिखाई तो बुरहान की ज़ाहिरी शख्सियत से वो सब एक बार फिर मुतासिर हुई। शायद नहीं, मगर क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी महज लुक्स एंड लव्स के साथ गुजार सकती हो दुरी? तुम जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई हो, इस चंद हज़ार कमाने वाले के साथ कैसे गुजारा करोगी? समीन ने सरसरी निगाह तस्वीर पर डालकर फेर ली थी। उसका सवाल और अंदाज कड़ा था। मेरे नज़दीक पैसा इतना ज़रूरी नहीं समीन। बंदा अगर मोहब्बत करने वाला हो और आपको भी उससे मोहब्बत हो तो गुजारा किया जा सकता है। दुरिया बड़ी मोहब्बत से सेलफोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करती तस्वीर को देखकर एक जज्बे बोली थी। व्हाट एन इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। तुम्हें पैसा हासिल है इसलिए ऐसा कह रही हो दुरी, वरना सच तो ये है कि खाली प्लेट इंसान को तो गोल चांद भी गोल रोटी नज़र आती है। समीन के लहजे में बहुत सी तलखियाँ कुलबिला रही थी। और तुमने कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं किया जिससे तुम्हें मोहब्बत ना हो समीन। मैंने अपनी मम्मी को हमेशा ऐसी ज़िंदगी जीते देखा है। वो कभी भी मामूली शक्ल वाले मेरे पापा के साथ खुश नहीं रही। इन दोनों को कभी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं हो सकी। उनका कोई जोर ही नहीं था। कज़न मैरिज के जबरन बांधे गए इस बंधन को उन्होंने सिर्फ आगा जी की खातिर भुगताया। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बाबा के इस गहरी सामनी रंगत वाले भतीजे डॉक्टर बाबर से शादी नहीं करना चाहती, जिसके बारे में अब घर में बाकायदा बात होने लगी है। इसलिए अपना बंदोबस्त खुद कर लिया है। दुनिया ने इस बार बड़ी बेरहमी से कहते हुए बाबर के बारे में इंकशाफ किया, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, और वो तो इस नई खबर पर उसे देखने लगी। बुरी बात है दुरी, ऐसे नहीं कहते। मैंने देखा है तुम्हारे कज़न को, वो बहुत पुरखलूस इंसान है। मर्द की शक्ल नहीं उसका दिल देखा जाता है। तुमने बताया था कि तुम्हें
کہ وہ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں؟ ایمان نے اسے ٹوکا۔ اور وہ پرخلوص ہیں، اس کا تمہیں کیسے پتہ چلا پیاری ایمان؟ تسمینہ نے پتے کا سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر بابر میرے بھتیجے کے ڈاکٹر ہیں، بھابھی کے ساتھ کئی بار ان کے کلینک جانا ہوا ہے میرا۔ بہت پیار کرتے ہیں وہ بچوں سے۔ جو انسان اپنے مریضوں کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آئے، جو اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنا آنسٹ ہو، وہ پرخلوص نہیں تو اور کیا ہے۔ ایمان کے اپنے تول ترازو تھے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو میں ماما سے کہہ کر ڈاکٹر بابر کا رشتہ تمہارے لیے بھجوا دیتی ہوں۔ تم ان کو پسند کرتی ہو یہ جان کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ تمہیں پرخلوص لوگ بھی پسند ہیں۔ اچھا ہے، میرا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ پلیز ایمان، تم میرے لیے یہ قربانی دے دو، پلیز پلیز۔ دریا مسخرے پن سے کہتی ایک دم اس کے قدموں میں جا بیٹھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کو ہنسی آ گئی۔ سدھر جاؤ دوری۔ ایمان نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے مزید کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا، اگلی کلاس شروع ہونے لگی تو وہ سب بیگ سنبھال لے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، اور تسمینہ دریا سے کچھ کہنے کا سوچتی ہی رہ گئی۔ انٹرویو لینے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ سرما صاحب کے ساتھ اس نے یہ کے بعد دیگرے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا، شاہ زیب بھی ان میں شامل تھا۔ تسمینہ کو گمان ہوا وہ اسے پہچان لے گا، مگر اس کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ آئی تو وہ بھی مطمئن ہوگی۔ مجموعی طور پر انٹرویو اچھا رہا۔ سرما صاحب نے جن 4 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا، شاہ زیب بھی ان میں سے ایک تھا۔ آخری فیصلہ اسے کرنا تھا، لہذا شاہ زیب کو مخاطب کرتے ہوئے اسے برا محسوس نہیں ہوا۔ وہ واقعی حقدار تھا، اور یوں اسے اپائنٹمنٹ لیٹر بھجوا دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پوسٹ کے لائق سمجھا مس رحمان۔ آج شاہ زیب کا آفس میں پہلا دن تھا۔ اتفاق سے آج پاپا نے اسے بھی بلا رکھا تھا۔ صبح 2 پیریڈز فری تھے، اس لیے وہ یہاں موجود تھی۔ شکریہ کی اس میں کوئی بات نہیں مسٹر شاہ زیب، آپ کی قابلیت نے پینل کو متاثر کیا، اس لیے آپ کا سلیکشن کیا گیا۔ البتہ اب یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا انتخاب ایک درست فیصلہ ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اس نے کہا تو شاہ زیب کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ کوند کر غائب ہو گئی۔ اس کی سنجیدہ نظر ایک لمحے کے لیے تسمینہ کا دل دھڑکا گئی۔ میری پوری کوشش ہوگی، متانت سے کہہ کر وہ اس کے کیبن سے نکل گیا۔ اگر سمین نے میرے لیے یہ رستہ نہ چنا ہوتا تو آپ بھی میرا انتخاب نہ کرتی مس تسمینہ۔ تسمینہ نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں بہت سے انکہے الفاظ تحریر تھے۔ تو گویا یہ مجھے پہچان گیا ہے، وہ خود سے اعتراف کرتی تسمینہ گہری سانس بھر گئی تھی۔ شاہ زیب کی جاب کی وجہ سے گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ شاہ زیب بھی بظاہر دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ سمین دل سے تسمینہ کی شکر گزار تھی، جس کی مدد کی وجہ سے کئی مہینوں بعد گھر کی فضا کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ تسمینہ نے اسے بتایا تھا کہ رضا رحمان صاحب شاہ زیب کے کام سے بہت مطمئن ہیں، اور اسے اپنے نئے پروجیکٹ کی بھی کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں، جو ان کے اعتماد کا ثبوت ہے، جس سے تنخواہ بڑھنے کا بھی امکان تھا۔ یہ سب تمہارے پلان کی وجہ سے ممکن ہوا تسمینہ، ورنہ شاہ زیب کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچ پاتا۔ اس روز صرف وہ دونوں کیمپس آئی تھی۔ تسمینہ نے شاہ زیب کی کارکردگی کے بارے میں بتایا تو سمین ممنونیت سے بولی، ایسی بات نہیں سمین، یہ سب کچھ شاہ زیب کی اپنی محنت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ واقعی ایک کمپیٹنٹ امپلائی ہے، پاپا بہت خوش ہیں اس سے۔ میں شاہی کی ترقی نہیں، اس کی جاب کی بات کر رہی ہوں۔ تسمینہ، تمہارا کیا خیال ہے سمین؟ اس نے یہ جاب لاعلمی میں قبول کی؟ تسمینہ نے سمین کی آنکھوں میں جھانک کر یہ سوال کیا تو اس نے فوراً سر اثبات میں ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے سمین، شاہ زیب ڈے 1 سے جانتا تھا کہ وہ میرے پاپا کی فرم میں جاب کے لیے آیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کی سلیکشن میں میرا ہاتھ ہے، مگر اس نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجبور تھا، بلکہ شاید اس لیے کہ اگر وہ یہ جاب قبول نہ کرتا تو تمہارا ماسٹرز کرنے کا یہ خواب پورا نہ ہو پاتا۔ کولڈ ڈرنک کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے تسمینہ نے مبہم مسکراہٹ سمیت انکشاف کیا تو وہ جیسے چونک سی گئی، آنکھوں میں حیرانی بھر کر اسے دیکھا۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بات تو تمہیں خود پتہ ہونی چاہیے تھی سمین۔ وہ شاہ زیب جسے کوئی بھی سفارش قبول کرنے پر راضی نہیں کر سکا، اسے محض تمہاری خواہش نے ایسا کرنے پر قائل کر لیا، اور دیکھو اس نے یہ سب تمہیں جتایا بھی نہیں۔ تسمینہ نے تو جیسے شاہ زیب کے شعور لاشعور تک کو کھنگال کر اس کے سامنے لا رکھا تھا۔ وہ خود میں عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ آئی تھنک تم اس کے لیے بہت خاص ہو سمین۔ تسمینہ کی اس اطلاع پر اس کی آنکھوں میں یکدم بے چینی سی ابھر آئی تو وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی سمین؟ خوشی ایسی تلخ حقیقت جان کر نہیں ہوتی تسمی، میرے بھی کچھ خواب ہیں جو شاہی پورے نہیں کر سکے گا۔ وہ جن راستوں کا مسافر ہے وہ مجھے میری ڈریم ورلڈ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ بولنا شروع ہوئی تو نبے تلے الفاظ میں بہت کچھ کہہ گئی، مگر اس بار اس نے تمہارے خوابوں کی خاطر ہی تو سمجھوتا کیا ہے سمین، اور ایسا وہ کب تک کر سکے گا تسمی؟ سمین کا سوال اسے لاجواب کر گیا۔ ایک دن وہ تھک جائے گا۔ میں زندگی سمجھوتے کے سہارے نہیں گزارنا چاہتی۔ ایک آسائش بھری زندگی میرا خواب ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے، اور ایسی زندگی 9 to 5 کی جاب کرنے والا شاہ زیب مجھے کبھی نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا اس قصے کو یہیں دفن کر دو تسمینہ، یوں سمجھ لینا جیسے ہم نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا۔ تسمینہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ کچھ ایسی قطعیت سے بولی کہ تسمینہ رحمان بس اسے دیکھتی رہ گئی، اور یوں مزید کچھ وقت ان کا ہاتھ تھامے آگے سے رکھ گیا۔ وہ سب اگلے ہفتے شروع ہونے والے فائنل ایگزامز کی تیاری میں بری طرح مصروف تھے کہ ایک خبر نے ان سب کے ذہنوں میں تہلکہ مچا دیا۔
میں نے برہان سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ یہ خبر تھی یا نیوکلیر بم جو ان سب کے سروں پر پھٹا تھا؟ وہ تینوں حواس باختہ ہو کر دریا کو دیکھنے لگی۔ آج دریا نے ان سب کو زبردستی کیمپس بلایا تھا اور بلا کر وہ یہ خبر دے گی؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا مطلب تم نے شادی کر لی؟ آر یو میڈ دری؟ جانتی بھی ہو تم نے کیا کر ڈالا ہے؟ تسمینہ نے سب سے پہلے اس چوک سے باہر نکل کر غصے سے سوال کیا۔ ہاں جانتی ہوں، بٹ آئی ہیڈ نو آپشن یار۔ پتہ نہیں کس طرح آغا جی کو برہان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس ہفتے انہوں نے بابر کے ساتھ میرا نکاح طے کر دیا تو مجبوراً مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ دریا اس پر اپنی اصلی بے فکری کی بجائے سنجیدگی سے بولی تو وہ سب اور بھی پریشان ہو گئی۔ تو اب کہاں ہو تم؟ سمیر نے حیرت سے اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا جس نے اپنا ڈیفینس کا لگژری گھر چھوڑ کر برہان کے 2 کمروں کے فلیٹ کو ترجیح دی تھی۔ برہان کے گھر؟ دریا نے بتایا تو اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اور تمہارے آغا جی اور باقی سب گھر والے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اوف، یہ کیا کر ڈالا تم نے پاگل لڑکی۔ ایمان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پاگل بھی کہتی ہو اور پھر عقل مندی والے سوال بھی کرتی ہو؟ دریا یکدم ہنس پڑی تھی۔ اچھا بس اب تم لوگ مجھے گلٹی کانشیس مت کرو۔ میں نے تم لوگوں کو اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ ڈانٹنے اور ملامت کرنے۔ وہ کیا خوب کہا ہے غالب نے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ دنیا نے ٹھنک کر کہتے ہوئے ان سب کو شاکی نظروں سے دیکھا تو ان تینوں کا دل چاہا کہ اپنے سر سمیت دریا کو بھی پیٹ ڈالے۔ میری جان، آپ کو ابھی سے چارہ سازی اور غم گساری کی ضرورت پڑ گئی۔ خاطر جمع رکھیے بقول شاعر، ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ تسمینہ نے ایک بار پھر اپنی شدید خفگی کا اظہار طنز کر کے کیا تو دریا بے فکری سے ہنسی چلی گئی۔ کم آن یار، ایٹ لیسٹ تم لوگ تو دعا دو مجھے۔ یہ کیا کہ ظالم سماج بن کر ڈرائی جا رہی ہو؟ چلو نا، لیٹس سیلیبریٹ۔ اس پر اثر کم ہی ہوتا تھا اور اس وقت تو وہ ویسے بھی 7ویں آسمان پر تھی۔ جواب میں وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں اور دریا انہیں کھینچ کر کیفیٹیریا لے گئی، جہاں مزیدار ٹریٹ دیتے ہوئے دریا انہیں برہان نامہ بما اپنی حسین زندگی کی رودات سناتی رہی اور وہ سب متضاد احساسات میں گھری اسے سنتی رہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دریا کے لیے خوش تھی، مگر اس خوشی کے لیے وہ کتنے لوگوں کا دل دکھا گئی تھی، اس کا افسوس اپنی جگہ تھا۔ تو پھر ایگزامز کے لیے آ رہی ہو نا دری؟ الوداع کرتے ہوئے تسمینہ نے فکر مندی سے سوال کیا تو دریا نے مسرت سے چہکتے چہرے سمیت سر نفی میں ہلا دیا۔ سوری یار، کل سے میں اور برہان نادرن ایریاز کے ٹور پر جائیں گے۔ ایگزام کا کیا ہے، وہ اگلے سال دے دوں گی۔ اوہ، وہ تمہاری پورے سال کی محنت دری، اس کا کیا؟ ایمان کو بہت افسوس ہوا تھا یہ سن کر۔ محبت اور محنت میں سے کسی ایک کو ہی چنا جا سکتا ہے سویٹ ہارٹ، تو میں نے ابھی محبت سے دامن بھر لیا ہے۔ محنت پھر سے ہی؟ دریا کی بے فکری میں بے باکی بھی شامل ہو چکی تھی۔ ایمان نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ پتہ تھا کہ ناعاقبت اندیشی کی جس اونچائی پر دریا کھڑی ہے وہاں تک کسی ناسے کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ تم لوگ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ نکاح کرنا تو سنت ہے۔ کچھ تھا ان سب کی نگاہوں میں۔ دریا نے قدرے سنجیدگی سے کہا، صحیح کام کو غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ جسٹیفائز نہیں رہتا۔ دری، تسمینہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے ریکمینڈڈ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ بہرحال جو تم کر چکی ہو اسے انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ آئی وش تم ہمیشہ خوش رہو۔ تسمینہ کے لب و لہجے ہی سے نہیں، چہرے سے بھی اختلاف رائے جھلک رہا تھا، مگر دریا کا سارا دھیان اس کے آخری دعائیہ جملے پر تھا جس پر وہ خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب کی نا تم نے دوستوں والی بات، بس ایسے ہی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایمان اور سمین سے بھی بہت پیار سے ملتے ہوئے اس نے جیسے تاکید کی تھی۔ پھر دریا بہت سے انکہے شکوے اور دعائیں سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ عارفہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اسی لیے وہ اپنی بچیوں کو لے کر اس کا گھر چھوڑ آئی ہے۔ سولت آپی کل سے میکے آئی ہوئی تھی۔ رات دسترخوان پر شاہ زیب نے ان کی سرخ آنکھوں کا سبب پوچھا تو وہ رنجیدگی سے بتانے لگی، یہ سب بڑے پیٹ کی ڈکاریں ہیں آپی، جس کو بھری تھالی ملی ہے وہ ٹھوکر مار رہا ہے۔ عارفہ باجی کو اس گھر میں ایک سوتن کو برداشت کرنے کے علاوہ بھلا کیا غم تھا جو وہ اپنی خوشحال زندگی کو چھوڑ آئیں۔ شوہر نے شادی کی ہے، انہیں طلاق دے کر نکالا تو نہیں؟ دال کا ڈونگا اپنے آگے رکھتے ہوئے سمین نے تلخی سے کہا تو سولت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی سمین، ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کو بانٹنا بہت مشکل ہے۔ جب اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو یقیناً عورت کو اسے قبول کرنے کی برداشت بھی دی ہوگی۔ آپ عارفہ باجی کو سمجھائیں کہ وہ واپس چلی جائیں۔ منصور چچا کے لیے پہلے ہی 6 افراد کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں، وہ ان کا اور ان کی 3 بچیوں کا خرچہ کہاں سے پورا کریں گے؟ سمین کا لہجہ مزید تل ہو گیا تھا۔ جواب میں سولت ہوں کہہ کر کسی خیال میں کھو گئی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا، پھر نظر پلیٹ پر مرکوز کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ سمین بہت غصے میں ہے۔ جب سے اسے جاب ملی تھی سمین کے ماتھے کے بل پہلے سے قدرے کم ہو گئے تھے، مگر کچھ دنوں سے وہ اسے دوبارہ خفا لگتی تھی۔ اس کی نگاہ میں شاہ زیب کے لیے تنبیہ ہوتی تھی جیسے دریا کی شادی اور گھر چھوڑانے کی خبر کے بعد اب عارفہ باجی کے بارے میں یہ اطلاع سمین کی طبیعت پر گراں گزری تھی۔ اوہ نہ شکرے لوگ، اس کی تلخ سوچ کا عکاس اس کے چہرے پر لرزا تھا
ऑफिस की पार्किंग से निकलते हुए उसकी कार अचानक बंद हो गई। काफ़ी बार कोशिश करने के बावजूद जब स्टार्ट नहीं हुई तो उसने बोनट खोलकर उसमें झांका। इतनी सारी तारें और इंजन देखकर कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। आज पापा किसी मीटिंग के लिए पहले ही जा चुके थे, वरना उनके साथ घर चली जाती। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अभी वो कॉल लॉक करके घर से ड्राइवर बुलाने का सोच ही रही थी कि कब से आती शाहज़ेब की आवाज़ ने मुतवज्जा किया। पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है, मुझे तो बेसिक रिपेयरिंग भी नहीं आती। आप देखें, शायद कुछ समझ आ जाए। शाने उचकाते हुए उसने चाबी शाहज़ेब की तरफ बढ़ा दी तो उसने सर को खफीफ सी जुनबिश देकर बोनट खोल लिया। फिर तस्मीना को नहीं पता वो 15 मिनट तक क्या क्या करता रहा, मगर जब इग्निशन में चाबी डालकर रेस दी तो वो एक मरतबा में ही स्टार्ट हो गई। वाह, दैट्स ग्रेट, आपको बिज़नेस के साथ गाड़ियों की भी इतनी समझ है, मुझे पता नहीं था। सताची लहजे में कहते हुए उसने शाहज़ेब की तरफ टिश्यू का पैकेट बढ़ाया। ज़रूरी नहीं कि जो लोग या चीज़ें हमें हासिल ना हो हम उन्हें समझ भी ना सकें। पैकेट से एक टिश्यू निकालते हुए शाहज़ेब का अंदाज तन से खाली था, मगर कुछ था जिसने तस्मीना को नादम किया। उसने चीज़ों के साथ लोगों का जिक्र भी किया था, न जाने उससे इसका क्या मतलब था। आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जानता हूँ। वो मोहब्बत साहब मुस्कुराया। बहरहाल इस वक्त तो आपकी कार स्टार्ट हो गई है, मगर बंद हो जाने के बाद की गारंटी नहीं है। कल मैकेनिक को दिखाना ज़रूरी है। उसके बावकार अंदाज ने तस्मीना की नदामत को जज्ब कर लिया था। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। ड्राइविंग सीट संभालने से पहले उसे साथ चलने की पेशकश की। लोगों का छोड़ जाना और मदद करने का एवज़ लेना मुझे दोनों पसंद नहीं। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी। इत्मीनान से घर जाइए, ज़िंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी। नबेतुल्ला लहजे में बोलता शाहज़ेब तस्मीना को लाजवाब करके अपनी राह हो लिया तो वो उसे नज़रों से ओझल होने तक देखती रही। इम्तहान शुरू हुए और बिलाखिर ख़त्म भी हो गए। जिस रोज़ रिज़ल्ट निकला वो सब एक बार फिर कैंपस में जमा थे। पास होने से ज़्यादा एक दूसरे से मिलने की खुशी थी। खिलाफ तवक्का दुरिया भी आई थी। इन दोनों की आंखों से खुशी और हैरत अया थी। मेरे बगैर कोरम कैसे पूरा होता, इसलिए चली आई। हस्ब आदत दुरिया होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बोली तो समीन ने उसके कंधे पर अपना बाजू दराज किया। सच में दुरी, तेरे बगैर तो लड़ने का मज़ा भी नहीं आ रहा। मेरी तो ज़ुबान की धार भी अब ख़राब होने लगी है। समीन वाकई उसके आने पर खुश थी। इन दोनों की तू मैं से ही ग्रुप में रौनक थी। देखा, मैंने कहा था ना कि दुरिया बासी के बगैर कैंपस में रहना आसान नहीं। कॉलर खरकाते हुए दुरिया एक बार फिर हंसी तो तस्मीना ने उसे गौर से देखा। तुम ठीक हो दुरी? क्या नया घर, नए लोग और नई ज़िंदगी एडजस्ट हो गई हो? एक गहरी अंदर उतर जाने वाली निगाह थी जिसने दुरिया को ठटका दिया। यस ऑफ कोर्स, सब नया है और मैं एडजस्ट हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बुरहान बहुत कोऑपरेटिव है, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। दुरिया एक बार फिर मुस्कुराई थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो बुरहान के जिक्र पर उसके खदोखाल का हिस्सा बन जाती थी। माशाअल्लाह, तो ये मज़े हैं। ईमान ने उसे गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंसती। जी जनाब, एनीवे मुझे छोड़ो, तुम सब बताओ आगे क्या प्लान्स हैं? फ़िलहाल तो मास्टर्स करना है, तस्मीना ने बताया। मैं भी इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में एडमिशन लूँगी। समीन ने कहा। गुड, पढ़ाकू बच्चियों। दुरिया ने उन्हें सराहा। और तुम ईमान, तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं फ़िलहाल स्टडीज़ जारी नहीं रख सकूँगी। अम्मी अबू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। 2 माह बाद मेरी शादी है। एक शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए ईमान ने बैग से कार्ड्स निकाल कर उन सब के सामने धरे तो वो तीनों एक साथ चिल्ला उठी। व्हाट? वाओ, कब हुआ ये? चलाको मासी, इतनी बड़ी खबर पेट में छुपाए बैठी थी और हमें कानों कान खबर ना होने दी। दूरी ने सबसे पहले कार्ड छीना था। देखो ज़रा कौन कह रहा है। तस्मीना ने उसे आरे हाथों लिया तो सब हंस पड़े। खुद वो भी खिसियाकर मुस्कुरा दी थी। गज़ब खुदा का, सोशल मीडिया के दौर में ये राजदारी। समीन ने ईमान पर आंखें निकाली। ट्रस्ट मी, इसी हफ्ते बात पक्की हुई है। बस तुम सबको सरप्राइज़ देना था, इसलिए टेक्स्ट नहीं किया। सोचा था मिलने पर बताऊंगी। ईमान ने सच्चाई से यकीन दिलाया। कांग्रेट्स यार, अब सरप्राइज़ के बाद ट्रीट भी मिलनी चाहिए हमें। तस्मीना ने मोहब्बत से ईमान को गले से लगाकर फरमाइश की तो इन दोनों ने भी साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो चारों कैफेटेरिया में चली गईं। कुछ माह पहले इन सब ने इसी तरह दुरिया से ट्रीट वसूल की थी और अब ईमान की बारी थी। वो सब उसे खूब छेड़ रही थीं। तो ईमान बीबी, अब आप ये बताएं कि मसूफ़ को खलूस की किस कसौटी पर परख कर हाँ कही आपने? समीन को याद था कुछ माह पहले ईमान ने शरीक हयात के खलूस को एक कामयाब शादी की ज़मानत करार दिया था। उसके सवाल पर ईमान के साथ तस्मिया और दुरिया को भी अपनी उस रोज़ की गुफ्तगू याद आ गई। आइसक्रीम खाते हुए सब ने बाजमात होकर ईमान को सवालिया नज़रों से देखा, जैसे इन सबको इस सवाल का जवाब दरकार हो। किसी के खलूस को परखने की बस एक ही कसौटी है समीन, और वो है वक्त। बुरे वक्त यही तो अच्छाई है कि उसमें खड़े खोटे की पहचान हो जाती है। और चूँकि ऐसा कोई वक्त अभी हमारे दरमियान आया नहीं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन किसके लिए मुखलिस है, इसका फ़ैसला तो अब वक्त ही करेगा। ईमान हस्बे साबक पुरसकून थी। सही बात है, वैसे तुम्हारी खाला ने कुछ नहीं कहा रिश्ता तय होने पर? वो भी तो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। कार्ड पढ़ कर बैग में रखते हुए तस्मीना को अचानक ख्याल आया। ईमान अक्सर अपनी खाला का जिक्र करती थी, जो बचपन से ही उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थी।
میرے 2 پرپوزل آئے ہوئے تھے، ایک ابو کے دوست کے بیٹے ہیں اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ اب امی ابو نے کہا معاشی طور پر منصور زیادہ مضبوط ہے، اس لیے ان سے طے کر دی، یعنی خالہ کو منع کر دیا، اور تم راضی بھی ہو گئی اتنے آرام سے؟ دنیا نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ظاہر ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں مجھے میرے والدین سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ انہوں نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت خلوص سے کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا یہ فیصلہ میرے حق میں کیسا ہوگا، مگر ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اس کا یقین ہے مجھے۔ ایمان کا ایقان ہمیشہ کی طرح مضبوط تھا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو دریا کا لہجہ کسی آنٹ سے دہکا تھا۔ تب یہ میرا نصیب ہے، ہمارے والدین کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے دری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں میں برکت رکھی ہے۔ البتہ کوئی دکھ تکلیف اگر تقدیر میں لکھی ہے تو اس سے تو مفر نہیں، اور پھر ناکامی کا امکان تو اپنے برتے پر کیے گئے فیصلے میں بھی موجود ہے۔ اس لیے بہتر ہے والدین کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیا جائے، کم از کم دکھ سکھ کہنے کے لیے کوئی کندھا تو میسر ہوگا، اور واپسی کی صورت میں دروازہ بھی کھلا ملتا ہے۔ ایمان کا لہجہ تن سے مبرہ تھا، وہ سب جانتی تھی، وہ سدا سے ایسی ہی ہے۔ والدین کی خوشی اس کے لیے مقدم تھی، اس لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ البتہ دریا باسی کے اندر کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی، کیا شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کاتب بخت کے اشارے پر اکتفا کر لیا خسارے پر۔ ہر خواب پورا نہیں ہوتا، کچھ خواب صرف نیند میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جانگنے پر زندگی کی تلخ حقیقتیں ان کے رنگ چھین لیتی ہیں۔ ابھی M.Com پریویس کے داخلے شروع نہیں ہوئے تھے کہ ابا کے میڈیکل ٹیسٹ میں کینسر کا تشخیص ہونا سمین کے اعلیٰ تعلیم کے خواب سمیت پورے گھر کی ہمت کو توڑ گیا۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھے۔ ایک دن اماں انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹرز نے تیسری سٹیج بتائی تھی۔ ابا کے آپریشن، دوائیں اور کیموتھراپی کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز اور دادی کی دواؤں کے ساتھ نہ جانے اور کتنے چھوٹے بڑے اخراجات شاہ زیب کی تنخواہ سے پورے کرنا ناممکن تھا۔ کتنے ہی دن ڈاکٹر اور ہسپتالوں کے درمیان چکراتے گزر گئے۔ ابا کی جاب کا یہ آخری سال تھا، مگر اب کام پر جانا ناممکن تھا ان کے لیے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے تسمیح، اگر برا وقت چل رہا ہو تو اونٹ پر بیٹھے انسان کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ تسمینہ ہسپتال آئی تو سمین نے افسردگی سے کہا، شاہ زیب کی جاب نے مجھے ہائر اسٹڈیز کا جو خواب دکھایا تھا وہ اب پورا نہیں ہو سکتا۔ ابا کی بیماری کی وجہ سے ان کے MD نے مجھے ان کے آفس میں ہی جاب آفر کر دی ہے، اس لیے میں نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ داخلہ فارم واپس کرتے ہوئے اس نے تسمینہ کو اطلاع دی تو وہ ہونٹ بھینج کر اسے سنے گئی۔ یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی اس کے لیے۔ آئی ایم سوری سمین، روز کے مطابق کمپنی صرف امپلائی کے پیرنٹس کا علاج فروڈ کرتی ہے۔ میں نے شاہ زیب سے کہا تھا وہ پیپا سے بات کر کے دیکھے، مگر تم تو جانتی ہو کسی امپلائی کو آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دینا آفس ڈسپلن کے خلاف ہے۔ پارٹنرشپ بزنس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تسمینہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ میں سمجھتی ہوں تسمین، ویسے بھی میرے ابا صرف شاہ زیب کی نہیں میری بھی ذمہ داری ہیں۔ تمہارے ابا میرا بھی کچھ لگتے ہیں سمین، اگر میں ان کا علاج سپانسر کر دوں تو؟ تسمینہ نے بڑی آس بھری آواز میں کہا تو سمین کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی کہ میں نے اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یوں بھی مسئلہ صرف آپریشن کا نہیں ہے تسمینہ، کینسر کا علاج 1-2 دن کی بات نہیں، ہر روز میں کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتی۔ وہ یکدم تسمینہ کا ہاتھ تھام کر رو پڑی تو وہ لب بستہ سی اسے خود سے لگا گئی۔ سمین کا کہنا درست تھا، تاہم تسمینہ نے ایک اچھے کینسر اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرا کر کچھ فیس میں کم کروا دی تھی۔ آپریشن کے لیے شاہ زیب نے آفس سے قرض لے لیا، پھر بھی جب کچھ کیش اس نے شاہ زیب کے ہاتھ پر رکھنا چاہا تو اس نے لمب بھیج کر اسے دیکھا۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں، ابا کے لیے دے رہی ہوں شاہ زیب، پلیز انکار مت کیجیے۔ یہ چچا جی کے علاج کی نہیں، میری قیمت خرید ہے مسٹر رحمان، برائے مہربانی مجھے مزید زیر بار نہ کریں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر تو کیا نظر بھی نہ اٹھا سکوں؟ وہ تحمل سے انکاری ہوا تو تسمینہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب اکیلے نہیں کر سکیں گے شاہ زیب، سمین کی سیلری بھی زیادہ نہیں، گزارا مشکل ہو جائے گا، علاج بہت مہنگا ہے۔ میری خودداری سے زیادہ نہیں، ٹرسٹ میں، انشاءاللہ کوئی اور راستہ نکل آئے گا۔ پھر بھی کام نہ بن سکا تب آپ کے پاس ہی آؤں گا۔ فی الحال ہمیں خود کوشش کرنے دیں، یوں نہ ہو کہ آپ بھی تھک جائیں۔ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنی عزت نفس کا خزانہ سمیٹے مضبوطی سے چلتا اس کے کیبن سے نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ بہت دیر تک تسمینہ کو اپنے آس پاس سنائی دیتی رہی۔ ایمان کی شادی میں 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ اس نے سوچا سمین کے گھر اس کے ابا کی عیادت کے لیے وہ سمین کے ساتھ ایمان کے گھر کا چکر بھی لگا لے گی، دیکھے تو اس کی شادی کی تیاری کہاں تک پہنچی۔ اس لیے گھر سے ذرا جلدی نکل آئی۔ سمین کے گھر پہنچی تو اسے واشنگ مشین پر مصروف پایا۔ بس یار، شام واپس آتے آتے اتنی تھک جاتی ہوں کہ کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اکیلی اماں کتنے کام کریں، اس لیے اتوار کو لانڈری اور گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ میں کوکنگ بھی خود کرتی ہوں۔ اماں کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہی تھی۔ مطلب ایمان کے گھر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے مایوسی سے سوال کیا۔ بہت معذرت یار، ایک اتوار کو ہی میں ابا کے ساتھ وقت گزار پاتی ہوں، آج تو کیا میں تو اس کی شادی پر بھی شاید آ سکوں۔ سمین نے نرم لہجے میں معذرت کی تو تسمینہ اس کی مجبوری سمجھ کر خاموشی سے واپس جانے کے لیے اٹھ گئی۔ پھر سمین نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ رکی۔
وہ نہ رکی۔ سمین کے سر پر کام کا بوجھ تھا اور پھر اسے اپنے ابا کو بھی وقت دینا تھا۔ اسے سر پر سوار ہونا اچھا نہیں لگا۔ ارے آپ اتنی جلدی جا رہی ہیں، چائے نہیں پئیں گی؟ وہ بھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی کہ شاہ زیب نے کھڑکی میں جھک کر شائستگی سے سوال کیا، جسے سمین نے پیٹیز اور نمکو لانے بھیج رکھا تھا وہ بھی لوٹا تھا۔ آپ نے آفر ہی اب کی ہے جب میں جانے لگی ہوں۔ حسب سابق اس بار بھی اسے شاہ زیب کا مخاطب ہونا اچھا لگا تھا۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو شاہ زیب نے اچنبھے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہ صحیح اس گھر کے بقیہ مکین بھی مہمانوں کا اکرام کرنا جانتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، البتہ جس دن آپ نے بھی چائے کے لیے روکا اس دن ضرور رکوں گی، فی الحال تو چلتی ہوں۔ شاہ زیب کے متین انداز پر وہ ہولے سے ہنس کر بولی اور الوداعیہ کلمات کہہ کر گاڑی بڑھا لے گئی تو وہ سموسے کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے بھجوے اچکا کر کچھ سوچتا رہ گیا۔ دوریا نہ جانے کہاں غائب تھی آج کل۔ تسمینہ کے کسی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے۔ لہجہ اسے اکیلے ہی ایمان کی طرف آنا پڑا۔ ارے تسمینہ تم؟ ایمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی دلہن رانی، میں سوچا چل کر تمہاری شادی کی تیاریاں دیکھی جائیں اور کچھ اپنا حصہ بھی ڈال دوں۔ تو بتاؤ کہاں پہنچی تیاری؟ تسمینہ خوشگوار موڈ میں کہتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم بیٹھو تسمین، میں پانی لاتی ہوں، آج گرمی بھی تو کتنی ہے۔ ایمان دھیمی سی مسکراہٹ سمیت بولی تو تسمینہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی اداسی پر ٹھٹک سی گئی۔ اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ادھر دیکھو ایمان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے سے بہت کچھ پا گئی تھی۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ ایمان ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہی تو اس نے اس گھر میں گونجتے سناٹے کو محسوس کر کے خود ہی پوچھ لیا۔ فرنیچر والے کی طرف گئے ہیں۔ واٹ؟ تم لوگوں نے ابھی تک آرڈر نہیں دیا؟ شادی میں صرف 3 ہفتے رہ گئے ہیں لڑکی۔ وہ تفکر سے بولی، آرڈر دینے نہیں، ایڈوانس واپس لینے، کیونکہ میری شادی کینسل ہو گئی ہے۔ ایمان کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ کر گرے تھے۔ خبر تھی یا تیز ہوا کا جھکڑ جو تسمینہ کے حواس اڑا لے گیا؟ وہ کتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکی۔ لیکن کیوں یار، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ بمشکل استفسار کیا۔ 2 ہفتہ ہوئے ابو اپنے پراویڈنٹ فنڈ کا وہ پیسہ جو انہوں نے آپا کے بعد میری شادی کے لیے بچا کر رکھا تھا بینک سے نکال کر لا رہے تھے کہ راستے میں سنیچنگ ہو گئی۔ کہتے ہیں کسی نے خبر لیک کی تھی۔ ہمارا سب کچھ چلا گیا تسمی۔ ایمان کا درد اس کے لہجے سے یا تھا۔ حوصلہ کرو ایمان۔ تسمینہ پریشان سی اسے خود سے لگا کر تسلی دینے لگی۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ منصور کے گھر والوں نے جہیز کی ایک لمبی لسٹ بھیجی تھی جسے اس رابری کے بعد پورا کرنا ابو کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس برے وقت میں ان کے دوست نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا اور منصور، انہوں نے کہا وہ مجھے بنا جہیز قبول کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ ابو یہ فلیٹ میرے نام کر دے جو ان کے سر چھپانے کا آخری آسرا ہے۔ بے دردی سے آنسو بہاتے ہوئے ایمان نے سارا سانحہ بیان کر دیا۔ بس ایک خلوص ہی تو چاہا تھا میں نے اپنے پارٹنر میں تسمی۔ میں کیسے ایسے بے خود غرض انسان کے ساتھ اپنے والدین کو گھر سے بے گھر کرتی، سو میں نے انکار کر دیا۔ اب کوئی شادی نہیں ہو رہی میری، مگر اس بات کی تسلی ہے کہ مجھے میرے والدین کی دعاؤں نے بچا لیا۔ تم اتنے بڑے حادثے سے گزر گئی ایمان اور تم نے ہمیں اطلاع تک نہ دی؟ تسمینہ نے گلا آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے بتاتی؟ سمین انکل کی وجہ سے خود اتنی پریشان تھی ان دنوں اور تم اس کی فکر میں سرگرداں، دریبی نام پتے سمیت غائب تھی، اس لیے اچھا نہیں لگا کہ تم لوگوں کو ایک اور بری خبر سناؤ۔ ایمان نے سادگی سے جواب دیا تو تسمینہ کا دل اس کے دکھ پر تڑپ کر رہ گیا۔ یہ کہہ کر غیر کر دیا تم نے ایمان؟ سمین بھی میری ایسی ہی دوست ہے جیسی تم ہو، تمہارا دکھ بھی میرا دکھ ہے۔ تسمینہ کے بھیگے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ایمان اس کے کندھے پر سر ٹکا کر روتی چلی گئی۔ آشیانے کی کھوج میں آخر کٹ گئی فاختہ بھی آرے پر۔ زندگی اپنے راستے خود متعین کرتی ہے، لاکھ انسان اپنی منصوبہ بندیاں کرتا رہے، ارادے باندھتا رہے، اس کے فیصلوں کی شکست ہر بار اسے اس طاقتور ہستی کی قوت باور کروا جاتی ہے جو موڑزوں کا بادشاہ ہے۔ وقت کی اپنی رفتار ہے، کبھی وہ ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور کبھی پانی کی طرح بہتا ہوا، کسی کے لیے رک رک کر سسک کر اور کسی کے لیے سبک ہوا بن کر بلاخر گزر ہی جاتا ہے۔ ابا کی سابقہ کمپنی میں کام کرتے اسے 11 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ سب کچھ چل رہا تھا کہ تیمور صاحب کی دبئی سے واپسی کی خبر نے آفس میں تہلکہ سا مچا دیا۔ ایم ڈی صاحب جو پچھلے دنوں خود بھی مزے کر رہے تھے اب یکدم سخت ہو گئے تھے۔ اسے بھی وقت پر آفس پہنچنے کی تاکید تھی، مگر راستے میں وین خراب ہونے کی وجہ سے وہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے پہنچ سکی۔ مس امین آپ اب آ رہی ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ آج وقت پر آئیے گا، اب جائیے، تیمور صاحب نے آفس میں بلایا ہے آپ کو۔ ایم ڈی صاحب نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ گھبرا کر افتا خیزہ تیمور صاحب کے کمرے میں بنا اجازت ہی داخل ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ اس کی سانس ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ اس کے مشینی انداز میں کہے گے سلام پر تیمور صاحب نے نظر اٹھا کر اسے اور پھر دیوار گیر گھڑی کو دیکھا۔ آپ کی صبح اتنی دیر سے ہوتی ہے؟ ان کا خشک انداز اس کے ماتھے پر پسینہ لے آیا۔ سوری سر، وہ دراصل آج میری وین۔ مس امین، آئی بلیو ان ورک ایتھکس۔ امید رکھتا ہوں اگلی بار آپ کی اور میرے بیچ یہ خود ناخوشگواریت نہیں آئے گی۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ بھاری آواز، سخت لہجہ اور عمارت کا روب ڈالتی شخصیت۔ تیمور صاحب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کسی کو بھی مرعوب کر سکتا ہے، اور اسے یہ ماننے میں تعامل نہ ہوا کہ وہ پہلی نظر میں ان کی عمارت سمیت ان کی شخصیت سے بھی متاثر ہو گئی تھی، اور یہ تاثر اور روب اس دن ہمدردی اور ترحم میں بدل گیا جس دن اس نے ان کی بیوی کو دیکھا۔ وہ کمپنی کی
کارپوریٹ اینیورسری کا ایونٹ تھا جب تیمور صاحب ایک بھاری بھرکم جسامت کی حامل متکبرانہ مزاج والی ایک ایسی عورت کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے جو عمر میں ان سے کچھ سال بڑی لگ رہی تھی۔ کیا یہ واقعی تیمور صاحب کی بیوی ہے؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بے یقینی سے اپنی کلیگ نائلہ سے پوچھا جو گزشتہ 4 سال سے اس کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ ہاں، یہی مسز تیمور ہیں، باس کی کزن اور مشہور صنعت کار افضل گردیزی کی بیٹی۔ نائلہ نے ناک پوچھ رہا کر معلومات میں اضافہ کیا۔ انتہائی مغرور اور بد دماغ عورت، ایسا دولت مند خوبرو انسان جس کا بھی شوہر ہو، اس کا مغرور ہونا بنتا بھی ہے۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ ویسے بہت بے جوڑ کپل نہیں ہے ان کا، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یہ کارپوریٹ ورلڈ کی شادیاں ہیں میری جان، اس میں ظاہری شخصیت نہیں بینک بیلنس کا جوڑ دیکھا جاتا ہے۔ نائلہ کا تبصرہ بے لاگ تھا، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس شام مسز تیمور ڈنر سے پہلے ہی کچھ تصویر بنوا کر نخوت سے سر اٹھائے واپس چلی گئیں۔ ان کا یہاں آنا محض ایک رسم تھی، میڈیا کوریج کے لیے آنا مجبوری تھا۔ کچھ سیاسی اور سماجی شخصیات کی دیر سے آمد کے باعث ڈنر کافی تاخیر سے سرو ہوا، جس کی وجہ سے واپسی پر اسے دیر ہوگی۔ وہ ہوٹل کے دروازے پر کھڑی گھر سے شاہ زیب کو یا کسی کیب کو بلانے کے لیے سیل فون نکال رہی تھی جب تیمور صاحب اس کے پاس سے گزرے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں مس سمین؟ رک کر سوال کیا۔ جی بس ابھی کیب ہی آرڈر کر رہی تھی سر۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت دھر آئی۔ رہنے دیجیے، کم ود می، کافی رات ہو گئی ہے، ڈرائیور پہلے ہی آپ کو ڈراپ کر دے گا۔ وہ حکمیہ کہتے آگے بڑھ گئے تو وہ انکار کرنے کا سوچتی ہی رہ گئی۔ وہ ایک معمول کی طرح ان کے پیچھے چلی آئی۔ ہوٹل سے گھر تک کے اس پون گھنٹے کے سفر کے دوران تیمور صاحب کو مسز تیمور کو کی جانے والی 2 فون کالز نے اسے ان دونوں کے درمیان حائل نادیدہ فاصلے صاف دکھائی دے گئے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور رسمن ہی صحیح اندر آنے کے لیے بھی کہا، مگر وہ سہولت سے انکار کر کے چلے گئے۔ پھر ایسے اتفاقات بارہا ہونے لگے۔ ابتدا میں اس نے کثرت ایسے مواقع پیدا کیے جن کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ تیمور صاحب کے نزدیک رہ سکے۔ پھر جیسے انہیں اس کی عادت سی ہونے لگی اور جو ہی اسے تیمور جہاں کے دل اور زندگی میں اپنے قدم جمے ہوئے محسوس ہوئے، اس نے بہت احتیاط سے کھیلنا شروع کر دیا۔ ثاقب کے بعد اب وہ تیمور جہاں کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، جس نے اس کے دل میں ہی نہیں، دماغ میں ہی نہیں، دل پر بھی دستک دے ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا ہے۔ لہذا جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسز تیمور 2 ماہ کے لیے اپنے والدین کے پاس کینیڈا چلی گئی ہیں، اس نے پورے 1 ہفتے کی لیو لے لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تیمور جہاں کے لیے اس کی غیر موجودگی کس قدر بے چینی کا باعث ہوگی۔ میرے گھر والے میری شادی میری مرضی کے خلاف میرے کزن سے کرنا چاہتے ہیں سر، جس کی وجہ سے میں بہت سٹریس میں ہوں۔ اسی پریشانی میں آفس بھی نہیں آ سکتی۔ کہانی گو کہ سچی تھی، مگر اس میں کچھ جھوٹ بھی تھا۔ شاہ زیب کے لیے گھر میں سب راضی ضرور تھے، مگر اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا تھا۔ تو کیا آپ نے ہاں کہہ دی؟ تیمور صاحب نے بے ساختہ پوچھا تھا، لہجے سے بے چینی یہاں تھی۔ کیا مجھے ہاں کہہ دینی چاہیے سر؟ تیمور جہاں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سوال داغ دیا تھا، جس پر انہوں نے گہری سانس بھر کر ایک لمحے کے لیے سوچا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ تمہیں کوئی اور نہیں، صرف میں ڈیزرو کرتا ہوں سمین خان۔ تیمور جہاں کے لبوں سے نکلے الفاظ تھے یا برستا ابر، اس کا روم روم جیسے خوشیوں کی پھوار سے بھیگ گیا تھا۔ گو کہ اندر کہیں دل میں ایک خلش سی بھی سر اٹھا رہی تھی، مگر اس نے سر نظر انداز کر کے وہ صرف خوش ہونا چاہتی تھی۔ چاند ہاتھوں میں کب سماتا ہے، میں بضد تھی فقط ستارے پر۔ کہاں مر گئی تھی؟ میں تمہارے باپ کا زر خرید غلام ہوں جو گھنٹے بھر سے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کلینک سے نکلتے ہوئے ایک مردانہ کرخت آواز نے اسے متوجہ کیا۔ وہ آج ماما کی دوا کا نسخہ لینے کلینک آئی تھی۔ کلینک کے احاطے میں بنی ڈسپینسری کے قریب سے گزرتے ہوئے اہانت کے رنگ سے اٹا یہ جملہ اس کی سماعتوں پر بوجھ بنا۔ اس نے ناگواری سے نظر گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ سوری، میں بس نکل ہی رہی تھی، دوا لینے میں دیر ہو گئی۔ تھکی ہوئی پس مردہ زنانہ آواز کسی اور کی نہیں، دریا عباسی کی تھی۔ تسمینہ کے اٹھتے قدم جیسے زمین میں ہی پیوست ہو گئے تھے۔ بس شروع کر دو بہانے گھڑنا، پورے خاندان ہی بہانے باز ہے۔ وہ یقیناً بڑھان علی تھا، جس کے وجہ چہرے پر یہ جاہلانہ انداز گفتگو بدنما داغ لگ رہا تھا۔ 1000 روپے کی دوائیں آئی ہوں گی، یہ پیسے تمہارے باپ کے یہاں سے آتے ہیں جو ہر مہینے بیمار ہو کر بیٹھ جاتی ہو۔ دنیا کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، تم کوئی انوکھی ہو جو ہر بار تمہیں اس مہنگی ڈاکٹرنی کے پاس ہی آنا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود ماں بننا نہیں چاہتی، جبھی تو قدرت نے 2 بار یہ نعمت دے کر 3 مہینے میں ہی چھین لی۔ برہان کے الفاظ کی بچیاں دریا ہی نہیں، تسمینہ کے دل کو بھی چھلنی کر گئیں۔ یہ اس نے کیا سن لیا تھا؟ وہ ساکت کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک لڑکھڑا کر سنبھلنے کے لیے برہان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی دریا نے اسے چونکا دیا۔ وہ یقیناً بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دور جا رہے تھے، برہان اسے بری طرح جھڑکیاں دے رہا تھا۔ اس کی آواز اتنے فاصلے سے بھی تسمینہ کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاری دل اور مناسب رفتار سے ان کا پیچھا کرتی باہر آئی اور جو ہی وہ بائک پر سوار ہوئے اس نے اپنی کار ان کے تعاقب میں ڈال دی، جسے چلاتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ کیوں سمندر بفر اٹھا، دیکھو کون ڈوبا ہے اس کنارے پر۔ میں شادی کر رہی ہوں تسمین۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ سمین اس سے ملنے کیمپس چلی آئے گی۔ دل خوشی سے باغ باغ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔
وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ کتنے عرصے بعد ملنا ہوا تھا، لیکن اس کی دی ہوئی اطلاع نے اسے حیران ضرور کیا۔ شاہ زیب نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا اسے۔ ریلی؟ کب اور کس سے؟ تسمینہ نے الگ ہوتے ہوئے مسرور لہجے میں پوچھا۔ تیمور جہاں سے، میرے باس ہیں، کمپنی کے ایم ڈی۔ تم تو انہیں جانتی ہی ہوگی، تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں۔ سمین کی اطلاع پر اس کا ہاتھ سمین کے ہاتھ میں لرز گیا۔ حیرت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کس قدر خوش اور مطمئن کھڑی تھی۔ واٹ یو مین تیمور جہاں؟ صنعت کار افضل گردیزی کا داماد؟ تسمینہ کی شوخی لمحے بھر میں تفکر میں بدل گئی۔ ہاں وہی تیمور جہاں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تسمین۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ میرڈ ہیں؟ میں بھی تو ان کی ایلیٹ کلاس سے بلونگ نہیں کرتی۔ جب وہ یہ طبقاتی توافت کو اگنور کر سکتے ہیں تو کیا میں ان کی خاطر ان کی پہلی بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی؟ سمین کے انداز میں اعتماد تھا۔ آر یو شور سمین کہ تمہارے اس فیصلے کی بنیاد محبت ہے؟ اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے تسمینہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آف کورس تسمین، یہ محبت ہی تو ہے جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ سمینہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ کس کی محبت؟ تسمینہ کا استفسار کرا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تسمین کہ کس کی محبت؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اپنے خوابوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو بھی اپنے خوابوں کی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ہم اس کی طرف جانے والے راستوں پر قدم رکھ دیتے ہیں، خواہ وہ راستے ہمیں منزل سے دور ہی کیوں نہ لے جائیں، ہمارے کل کو برباد ہی کیوں نہ کر دے۔ تسمینہ کے تصور میں دریا اور برہان کے حولے ابھر رہے تھے۔ کل کس نے دیکھا ہے تسمین؟ لمحہ موجود ہی ہے جو کچھ ہے، بس اسے اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتی ہوں میں۔ مگر سمین پلیز تسمین کچھ مت کہو، جسٹ وش می اے گڈ لک۔ سمین نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو وہ چاہتے ہوئے بھی مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے سمین کی آنکھوں میں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس وقت اسے ایک دوست اور اس کی تسلی کی شدید ضرورت ہے۔ اوکے مبارک ہو تمہیں، سدا خوش رہو۔ لبوں پر آتے بہت سارے الفاظ پیچھے دھکیلتے ہوئے تسمینہ نے اسے دل سے دعا دی تو وہ ایک بار پھر خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ تو پھر تم آؤ گی نا؟ میری طرف سے اماں ابا کے علاوہ بس تم تینوں ہی انوائٹڈ ہو۔ انفیکٹ تیمور نہیں چاہتے کہ ہماری شادی کی بہت تشہیر ہو، بس گھر میں نکاح کی سادہ سی تقریب ہے۔ محبت سمجھوتا اور قربانی مانگتی ہے۔ سمین نے سمجھوتے کی پہلی سیڑھی پر قدم دھر دیا تھا۔ تسمینہ نے گہری سانس بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ دادی کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، مگر سمین نے شاہ زیب کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اور شاہ زیب کیا وہ انوائٹڈ نہیں؟ تسمینہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، جس پر سمین پھیکے پن سے مسکرا دی۔ میں نے بتایا نا ایک سادہ سی تقریب ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے شاہ زیب ویسے بھی گیدرنگز ایوائڈ کرتا ہے۔ اینی وے تم اسے سمجھاؤ تسمین کہ وہ بھی لائف سیٹل کر لے۔ آخر کب تک ایسے اکیلا رہے گا؟ اماں کو اس کی بہت فکر ہے۔ وہ جاتے جاتے اس کے ذمہ ایک عجیب سا کام لگا گئی۔ شاہ زیب کے خیال نے تسمیہ کی سوچ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر کتنے ہی دن وہ سوچتی رہی کہ کسی دن شاہ زیب سے بات کرے گی، دنیا کی طرف جائے گی، مگر فائنل ایگزامز کا شیڈیول اناؤنس ہوتے ہی پڑھائی نے اسے مصروف کر لیا۔ اس دوران سمین مسز تیمور بن کر رخصت بھی ہو گئی۔ وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے نکاح کی تقریب میں جا سکی، جہاں ایمان سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ دونوں دریا کو یاد کرتی سمین کی خوشیوں کی دعا مانگتی اپنے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ آسماں سے وصال کرتے اگر ہجر نہ کاٹتا ہمارے پر۔ کبھی کبھی شاہ زیب خان کو لگتا جیسے اس نے سچے دل سے سمین کو مانگا نہیں تھا، ورنہ اس جہاں کے مالک کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ مانگتا تو شاید اس کا ساتھ مل بھی جاتا، اور اس کی محبت کیا وہ بھی مل جاتی؟ سوال جواب اس کے اندر چلتے رہتے اور وہ حسب سابق اپنی ذمہ داریاں نپٹاتا چلا جاتا۔ رضا رحمان صاحب اب اس پر پہلے سے بھی زیادہ انحصار کرنے لگے تھے، اور یہ بات تسمینہ بھی جانتی تھی۔ شاہ زیب کا پاپا کے نزدیک ہونا اسے لاشعوری طور پر خوش کرتا تھا۔ وہ امتحانات سے فارغ ہو کر اب باقاعدگی سے آفس آنے لگی تھی کہ اچانک شاہ زیب نے 2 دن کی لیو لے لی۔ وہ اس دن ذرا دیر سے آفس آئی تو پتہ چلا اپنے چچا کی علالت کی وجہ سے وہ دن آفس نہیں آیا۔ پتہ نہیں ابا کیسے ہوں گے؟ سمین بھی تو یورپ ٹور پر گئی ہوئی ہے، شاید مجھے جانا چاہیے۔ اماں کتنی اکیلی پڑ گئی ہوں گی۔ شاہ زیب کے گھر جانے کے لیے دل نے نہ جانے کتنے بہانے گھر ڈالے۔ اس نے گاڑی سمین کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ حسب امید سولت آپی بھی آئی ہوئی تھی، اس سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سچ ایسا لگا جیسے سمین آ گئی ہو۔ تم کیسی ہو تسمین؟ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ماسٹرز کے بعد پاپا کا آفس مستقل بنیادوں پر جوائن کر لیا ہے، اور بس اینی وے آپ سنائیے بھائی بچے کیسے ہیں؟ سولت آپی کے محبت سے کہنے پر اس نے مختصر اپنے بارے میں بتا کر پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، بس میں ابا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ سمین کی شادی کے فیصلے سے انہیں بہت شوق لگا ہے۔ ابا اور اماں کے ساتھ ساتھ یہ دادی کی بھی خواہش تھی کہ وہ شاہ زیب کی دلہن بنے، مگر اس کے خواب اور شاہ زیب کی انا بہت اونچی تھی۔ مگر چلو جو اللہ کی رضا، بس آگے اللہ اسے آسانیوں میں رکھے۔ ساری عمر وہ شوقی ہی رہی، اب اسے وہ سب ملے جو وہ چاہتی ہے، اور شاہی کو بھی ایک محبت کرنے والی شریک حیات نصیب ہو۔ سولت آپی ان دونوں کے لیے دعا گو تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے شاہ زیب کی نظر اٹھی تو اسے سامنے تخت پر بیٹھی تسمینہ کی آنکھوں میں بہت کچھ ڈوب کر ابھرتا نظر آیا۔ آمین دل سے ابھرتے الفاظ اس کے لبوں پر بکھر گئے تھے۔ پھر کچھ دیر وہ ابا کی احوال پرسی کے لیے ان کے اور اماں کے پاس بیٹھی رہی۔
اور بلاخر واپسی کے لیے اٹھ گئی تو سولت آپی نے چائے یا کچھ کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، جس پر وہ سہولت سے انکار کرتی، اللہ حافظ کہتی، گیٹ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اندر داخل ہوتے شاہ زیب کو دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اگر آج میں آپ کو رکنے کے لیے کہوں تو کیا مانیں گی میری بات؟ مخاطب کی شفاف آنکھوں میں تسمینہ رحمان کے لیے وہ احترام تھا جو وہ پاپا کی آنکھوں میں ماما کے لیے اور اپنے شریک سفر کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جو اپنی عزت نفس کے بارے میں ہمیشہ سے بہت حساس تھا، آج اس نے تسمینہ رحمان کی خودداری اور انا کی خاطر پہر کر ڈالی تھی۔ تسمینہ کا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک کر دھڑکا تھا، ایک آسودہ سی مسکراہٹ آپ ہی آپ اس کے لبوں پر سج گئی۔ دروازے سے قدم موڑتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کچھ عزم باندھے تھے، اچانک منظروں نے رنگ پکڑے، یقیناً اس کے ہونٹوں پر ہنسی ہے، تواتر سے ستارے گر رہے ہیں، تیری آنکھوں میں اتنی روشنی ہے۔ گو کہ رضا رحمان دل سے شاہ زیب کو بہت پسند کرتے تھے، مگر بحیثیت داماد اسے قبول کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ تاہم بیٹی کی آنکھوں میں فیصلہ کن کیفیت دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ دن سوچنے اور غور کرنے کے بعد بلاخر بہت خوش دلی سے نہ سہی مگر حامی بھر لی تھی، اور اس فیصلے کے پیش نظر اکلوتی وارث کے چھوڑ جانے کے خدشے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ کار فرما رہی کہ اگر وہ کسی کاروباری خاندان سے داماد لاتے تو وہ ان سے زیادہ اپنے کاروباری نفع نقصان کی فکر کرتا، جبکہ شاہ زیب کو داماد بنانا فائدہ مند تھا، جس کے پیچھے نہ کوئی مضبوط خاندان تھا نہ کوئی مستحکم مالی حیثیت۔ وہ تمام عمر ان کی بیٹی کے آگے دب کر رہتا جو خاندان، تعلیم اور مالی حیثیت میں اس سے بہتر تھی، البتہ اس کی ظاہری خوبرو شخصیت ان کی بیٹی کی ہم پلہ تھی۔ صفیہ بیگم البتہ اس طبقاتی فرق کی وجہ سے تمام عمر ازدواجی زندگی کی خوشیوں کو ترسی تھی، تسمینہ کے یقین دلانے کے باوجود اندر سے بہت خوفزدہ تھی، مگر جب شاہ زیب سے ملاقات ہوئی تو ان کے بہت سے خدشے دور ہو گئے تھے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے تسمینہ بیٹا، طبقاتی تفاوت کی وجہ سے کبھی اس کی تذلیل نہ کرنا، ان کی یہ نصیحت تسمینہ نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو اسے دریا اور ایمان کا خیال آیا۔ سمین تو شاہ زیب کے طرف سے شامل تھی، وہ دریا کو بھی ایمان کے ساتھ اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ گھر جہاں کچھ ماہ پہلے اس نے دریا اور برہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں پہنچنے پر دروازے پر بڑا سا تالا پڑا نظر آیا۔ پڑوسی خاتون سے پتہ چلا برہان نے دریا کو بچے کی پیدائش کے بعد ایک غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ماں کے ساتھ گاؤں بھیج دیا ہے۔ اس اطلاع پر اسے شدید مایوسی ہوئی، البتہ دریا کا کانٹیکٹ نمبر اسے مل گیا تھا، ساتھ ہی اپنا نمبر بھی ان خاتون کو دے دیا۔ دوری واپس آئے تو پلیز مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ ضرور بیٹا، اسے واقعی ایک دوست کی شدید ضرورت تھی۔ برہان اور اس کے گھر والوں کے ناروار سلوک نے بیمار کر دیا ہے اسے، بڑے گھر کی بچی کو مٹی میں رول دیا ظالموں نے۔ وہ خاتون افسردگی سے بولی تو اسے دکھ اور پچھتاوے نے گھیر لیا۔ مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا دوری، وہ وہاں سے بہت بد دل ہو کر لوٹی تھی، اور پھر بہت سارے دن وہ منتظر ہی رہی کہ دریا کی پڑوسن کی کال آئے گی، مگر ایسا نہ ہوا، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ شاہ زیب کی شریک سفر بنا دی گئی۔ وقت پڑ لگا کر اڑا، کبھی ٹھٹک کر رکا، اور یوں کئی سال رفتہ رفتہ گزرتے چلے گئے۔ جلدی کریں شاہ زیب، سب ہمارے انتظار میں سوکھ رہے ہوں گے، آپ ریڈی ہوئے کہ نہیں؟ میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر اس نے ایک بار پھر شاہ زیب کو آواز لگائی، جو آج کے دن بھی دیر سے لوٹا تھا۔ میں تیار ہوں تسمینہ، ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، آپ سٹریس نہ لیں، میں نے وینیو پر کال کر کے پتہ کر لیا ہے، ابھی کوئی نہیں پہنچا۔ وہ ٹائی کے نوٹ باندھتا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو تسمینہ اپنے عقب میں کھڑے شاہ زیب کے عکس کو آئینے میں ابھرتا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اس کے لائے ہوئے کافی براؤن کلر کے ڈنر سوٹ میں بہت وجی لگ رہا تھا۔ گزرے 7 سالوں نے اس پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا، بس کنپٹی کے کچھ بال سفید ہونے لگے تھے، جس نے اس کی شخصیت میں مزید وقار پیدا کر دیا تھا۔ واو لکنگ ہینڈسم بڑی، ستائشی الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ حسن منظر میں نہیں، آنکھ میں ہوتا ہے تسمینہ، آپ محبت سے دیکھتی ہیں اس لیے ہر منظر حسین لگتا ہے آپ کو، وہ ہمیشہ کی طرح بردباری سے کہتا، وہ کوٹ پہن کر بال بنانے لگا۔ تو یہ حسن تمہاری آنکھ میں کیوں نہیں اترتا شاہ زیب؟ آخر وہ دن کب آئے گا جب تمہاری آنکھ میں میرے لیے عزت و تعظیم کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ چلیں، سوچ کے اس سلسلے کو شاہ زیب کی آواز نے روکا تو وہ گہری سانس بھر کر اس کی تقلید میں باہر چلی آئی تھی۔ آپ کو واپسی میں اتنی دیر کی ہوئی؟ جبکہ میں نے تو آج کوئی میٹنگ بھی شیڈیول نہیں کی تھی۔ کار کے چلتے ہی اسے اچانک یہ سوال پوچھنے کا خیال آیا۔ کچھ خاص مہمانوں کو انوائٹ کرنے پرسنلی جانا پڑا، اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی۔ شاہ زیب سیل پر کسی کی کال ریسیو کرنے لگا تھا، بے توجہی سے جواب دیا تو وہ مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے کھڑکی سے باہر دوڑتی بھاگتی ٹریفک پر نظر جما گئی۔ ہوٹل کے ہال روم میں داخل ہونے پر اس کے موڈ خوشگوار ہو گیا۔ شاہ زیب نے تمام انتظامات اس کی پسند کے مطابق کر رکھے تھے۔ رفتہ رفتہ مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ سب سے ملنے ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد شاہ زیب اسے پکارتا چلا آیا تو وہ اس کی طرف پلٹی تھی، اور ایک سیکنڈ کو یوں لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، ہر چیز جیسے منجمد ہو گیا ہو، ہر منظر جیسے منجمد ہو گیا ہو۔ سامنے سمین سمیت ایمان اور دریا کھڑی تھی۔ تسمینہ نے کئی بار پلکیں جھپک کر انہیں دیکھا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ لیجیے تسمینہ، سنبھالیے اپنے خاص مہمان جن کی وجہ سے آج مجھے دیر ہوئی، شاہ زیب شگفتگی سے کہتا، اسے متحیر کرتا آگے بڑھ گیا تو وہ اپنی خوشگوار حیرت سے نکل کر بے اختیار ان سب کو اپنے بازوؤں میں بھر گئی۔
اوف میرے اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا میں تم سب سے مل رہی ہوں، کہہ دو کہ یہ سچ ہے، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ فرط مسرت سے وہ بے یقین ہوئی جا رہی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم بے مروت لڑکیوں؟ وہ چند سیکنڈز میں وہی 9 سال پرانی تسمینہ بن گئی جس نے ان سب کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تسمین کہ یہ تم ہو، تم بالکل نہیں بدلی۔ ایمان نے بھی اسے بکے تھماتے ہوئے کہا۔ 7 سال گزرے ہیں مائی ڈیئر، کوئی 7 دہائیاں نہیں۔ وہ مسرور سی ہنس پڑی تھی، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک دوسرے سے ملے کئی دہائیاں بیت گئی ہیں۔ دنیا نے تمکنت سے کہا تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ شہابی رنگت والی لاؤبالی سی گولڈن بالوں کی پونی جلانے والی، بات بات پر کہے بکھیرنے والی دنیا عباسی کی جگہ ایک سنجیدہ سی متانت بھری شخصیت کھڑی تھی ان کے سامنے۔ تم کہاں کھو گئی تھی دوری؟ میں نے کہا کہیں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ تسمینہ جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ بس یہی تھی، اسی شہر میں۔ کچھ ٹائم کے بعد واپس آ گئی تھی میں، تبھی تو شاہ زیب بھائی نے ڈھونڈ نکالا مجھے۔ دنیا متانت سے مسکرا کر بولتی ان سب کو بہت اجنبی سی لگی۔ باقی تم سب سناؤ، تم سب کیسی ہو، کہاں رہتی ہو؟ تسمینہ کو جواب دے کر وہ پوچھ رہی تھی، جس پر سب سے پہلے سمین نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں اسلام آباد موو کر گئی ہوں، جبکہ تیمور کچھ مہینے کراچی میں اپنی فیملی کے پاس رہتے ہیں اور کچھ مہینے میرے پاس۔ سمین کی مالی سودگی اس کے مہنگے لباس، برانڈڈ جیولری اور حلیے سے ظاہر تھی، مگر کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے چھلک گیا تھا۔ اور تمہارے بچے؟ ایمان نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ میرے بچے نہیں ہیں۔ ایمان کے سوال پر وہ ایک سیکنڈ رکی تھی، پھر پھیکے لہجے میں جواب دیا تو دریا اور ایمان نے اسے تعصب سے دیکھا، جبکہ تسمینہ کے سامنے اس کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ اللہ مالک ہے سمین، ابھی تم بہت ینگ ہو، مالک کل انشاءاللہ جلد ہی یہ تو خوشی تمہیں بھی عطا کرے گا۔ ایمان نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں افسردگی زیادہ تھی۔ شاید ایسا کبھی نہ ہو۔ انفیکٹ تیمور کو مزید اولاد کی خواہش نہیں۔ ان کی فرسٹ وائف سے ان کے 2 بیٹے ہیں جو ان کی بزنس امپائر کے وارث ہیں۔ ان دل کا یہ زخم سمین خان ہر کسی کو نہیں دکھاتی تھی، مگر آج سکھیوں کے سامنے جیسے وہ بکھر سی گئی۔ بات ہی اس نے ایسی کہی تھی، وہ سب لب بستہ رہ گئی۔ کم آن گائز، اب ایسا بھی کیا ہو گیا، زندگی میں سب کچھ تو نہیں ملتا نا۔ آنکھ میں آئی نمی پیتے ہوئے سمین ایک بار پھر نمائشی خوشی کا خود پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم سناؤ ایمان، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ شادی وادی کی؟ کوئی بچے؟ بس یار کیا بتاؤں، اس حادثے کے بعد تو مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے پرائیویٹ ماسٹرز کے ساتھ ساتھ جاب شروع کر لی۔ خالہ کی شروع سے ہی خواہش تھی مجھے بہو بنانے کی، وہ اکثر امی کے پاس یہی سوال لے کر آتی تھیں۔ ہمایوں واقعی بہت پرخلوص انسان تھے۔ ایک دن میں نے انہیں بلا کر صاف بات کی اور شادی کے لیے مشروط حامی بھر لی کہ اگر وہ مجھے صرف 3 کپڑوں میں ساتھ لے جانے کو تیار ہیں تو اگلے ہفتے ہی بارات لے آئیں۔ تو پھر وہ سب ہمتن گوش تھیں۔ تو پھر یہ کہ وہ اگلے دن ہی اپنی فیملی کے ساتھ قاضی سمیت آ گئی اور گھر میں ایک سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا، اس لیے کسی کو بھی نہ بلا سکی، اور اب ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیل گیا۔ اور تمہارے کتنے نمونے ہیں؟ سمین نے یکدم دریا کو مخاطب کر لیا۔ میرا 4 سال کا ایک بیٹا ہے۔ بس ایک؟ سب نے حیرت سے سوال کیا۔ انہیں یاد تھا کہ دریا کو بچے کتنے اچھے لگتے تھے، ایک سے کم ممکن نہیں تھا۔ اس کا بردستہ جواب ان سب کو مزہ دے گیا۔ سب یکدم ہنس پڑی۔ کیوں بھائی، اتنی کنجوسی کس لیے؟ ہمیں تو لگتا تھا تم ضرور کرکٹ ٹیم بناؤ گی۔ سمیر اپنی پرانی جون میں واپس آ گئی تھی۔ حسب سابق دریا کو چھیڑا۔ بس یار، میری ساس کے 8 بچے تھے۔ برہان کو اپنا گھر چڑیا گھر لگتا تھا، انہیں زیادہ بچے پسند نہیں تھے۔ میں جب بھی پریگننٹ ہوتی وہ مجھے یہی کہتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بس ہماری ایک ہی اولاد ہوگی۔ پھر شاید اللہ کو یہ ناشکری بہت پسند نہیں آئی، ہر بار میری گود بھرتی اور چند دن بعد اللہ اپنی امانت واپس لے لیتا۔ 5 بچوں میں سے صرف یہ آخری والا بیٹا ہی بچ سکا، اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ دریا کے لہجے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی درد عیا تھا۔ والدین کو دودھ دینے کا دکھ اسے 8 آنسو رلاتا تھا۔ اس نے اپنے فیصلوں کی بدصورتی کو سزا کی طرح جھیلا تھا۔ اور تم تسمینہ، کچھ تم بھی تو اپنے بارے میں بتاؤ۔ دریا اپنے بارے میں بتاتے ہوئے جذباتی ہو گئی، تو وہ سب بھی رنجیدہ سی اسے سنی گئی۔ تبھی اس نے ایک دم خود کو کمپوز کیا اور تسمینہ کو مخاطب کیا۔ میں شاہ زیب کے ساتھ اپنا فیملی بزنس کرتی ہوں۔ 6 سال ہوئے مجھے اللہ نے جڑوا بچے بیٹا بیٹی دیے، جو آج کل اپنی نانوں کے ساتھ پنڈی گھومنے گئے ہوئے ہیں، اور آج ہماری ایک نئی برانچ بننے کی خوشی میں یہ پارٹی ہے جس میں تم لوگوں کی آمد سے بہار آ گئی ہے۔ تسمینہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، بس نہیں چل رہا تھا سب کو اٹھا کر آنکھوں میں رکھ لے۔ لگتا ہے شاہ زیب بھائی بہت چاہتے ہیں تمہیں، دیکھو نا تمہاری خوشی کے لیے کیسے ہم سب کو ڈھونڈ کر نکال لائے۔ دریا نے متاثر ہوتے ہوئے کہا تو وہ محبم سا مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ میری ہر خواہش کا اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ رہ گئی محبت تو شاید ساتھ رہتے رہتے وہ بھی ہو گئی ہوگی۔ تسمینہ بھی اپنی سہیلیوں سے کچھ چھپا نہیں سکی۔ مگر میں خوش ہوں، کاتب بخت سے اپنے لیے ہمیشہ عزت کرنے والا پارٹنر مانگا تھا اور الحمدللہ اس نے مایوس نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہم میں سے جس نے جو خوبی اپنے پارٹنر میں چاہی، اللہ نے اسے ایسا ہی شریک زندگی عطا کیا جس میں وہ خوبی بدرجہ عدم موجود تھی۔ سمین نے کس خیال سے نکل کر سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سب مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے ہم ویسے خوش نظر نہیں آ رہے جیسا ہمیں ہونا چاہیے؟
سمین کا اگلا سوال بہت کڑا تھا، شاید اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جیسا پارٹنر ہم چاہتے ہیں بس وہی ہمیں خوشی دے سکتا ہے۔ جواب میں دنیا نے بڑے پتے کی بات کی تھی، حالانکہ مانگنا ہمیں خوشی چاہیے تھی، ایک اچھے انسان کا ساتھ طلب کرنا چاہیے تھا۔ تسمینہ نے گہرے لہجے میں اپنی زندگی کا نچوڑ لا کر سامنے رکھا تو سمین نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اور تم ایمان، تمہارا کیا ٹیک ہے اس بارے میں؟ انسان خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، کامل ذات تو صرف اللہ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کیا چیز خوشی دے گی، کیا غم، یہ بھی بس اسی کو پتہ ہے، اس لیے میری دانش میں ہمیں وہی مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ جو کچھ مل چکا ہے اس پر قناعت اور اکتفا کرنا ہی بہتر ہے۔ اتنے سال گزرنے پر ایمان کی سوچ اور بھی پختہ ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دی۔ اتنے میں ڈنر سرو ہونے لگا تو شاہ زیب ان کو ڈھونڈتا چلا آیا۔ وہ چاروں باتیں کرتی ہال روم کے نسبتاً خاموش گوشے میں آ بیٹھی تھی۔ سوری لیڈیز، میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر ایک میزبان کی حیثیت سے میرے بھی کچھ فرائض ہیں۔ ویسے تسمینہ، کہ آج اپنی فرینڈس کو کچھ کھلائیں پلائیں گی نہیں؟ اس نے تسمینہ کو جیسے نرمی سے یاد دہانی کروائی تو وہ خفت سے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آف کورس، شاہ زیب سے کہہ کر اس نے ان تینوں کی طرف رخ کیا۔ کیوں گرلز، پہلے ایک سیلفی نہ ہو جائے؟ گزرے وقت کی گرد جھاڑ کر وہ کھلی کھلی مسکراہٹ بکھیرتی سیل فون آن کر کے بولی تو وہ تینوں یکدم ہنس پڑی اور پھر پوزیشن سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ اور یوں اگلے لمحے کلک کی آواز کے ساتھ ہی ایک یادگار پل کیمرے میں محفوظ ہو گیا۔ کاتب بخت کے اشارے پر، اکتفا کر لیا خسارے پر، چاند ہاتھوں میں کب سماتا ہے، میں بزید تھی فقط ستارے پر۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے ناولز پسند آ رہے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔